بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. اور آج ہی ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اینڈ آئی تھنک اٹ پرٹینس ٹو اے لاٹ آف اس انشاءاللہ کہ ہم لوگ سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خیر آئے, ہماری زندگی میں بھلائی آئے, لیکن آخر کیا اس خیر اور بھلائی کو اٹریکٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ کیا لا آف اٹریکشن میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ تو آج اس ٹاپک پہ ہم لوگ ڈیٹیل میں بات کریں گے جی انشاءاللہ. میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے شو کے بڑے پرانے ساتھی جرمن کورسپونڈنٹ عمر تارڑ بھائی حافظ اللہ تعالی موجود ہیں. عمر بھائی ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ اینڈ ویلکم ٹو دس نیو سیٹ آف MWA. کیسے ہیں آپ؟ انشاءاللہ الحمدللہ. چلیں گڈ ٹو سی یو جی ماشاءاللہ. اور میرے ساتھ موجود ہیں جی مشہور زمانہ علی ای ولاگز. علی بھائی ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ. جزاک اللہ خیر. کیسے ہیں بھائی؟ بالکل جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, خوبصورت ہوں ایز آلویز. اور میرے ساتھ موجود ہیں جی خرم الوی جو کہ ماشاءاللہ آج کل سائیکالوجی کی دنیا میں ڈیپ ڈائیو کر رہے ہیں. خرم بھائی ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ. السلام علیکم ابھی کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی الحمدللہ. تو آپ کو ٹاپک تو پتہ لگ ہی گیا ہے, تو انشاءاللہ آج اس پہ ہم بات کرتے ہیں کیونکہ اوبیسلی ہمارے ملک کے بھی جو حالات ہیں نا اس کے ساتھ بھی یہ ٹاپک بڑے کلوزلی ٹائڈ ان ہے, کیونکہ ہمارے حالات سب کو پتہ ہے کہ اچھے نہیں ہیں, حالات بڑے خراب ہیں, لوگ رو رہے ہیں کہ جی یہ مسئلہ وہ مسئلہ. تو کیا اب لا آف اٹریکشن کو یوز کرتے ہوئے ہم پاکستان کی قسمت کو بدل دیں؟ کیا کریں؟ تو سب سے پہلے لا آف اٹریکشن پہ ہی ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے, اس کی ڈیفینیشنز کیا ہیں. تو اگر آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ سرچ کریں تو آپ کو اس کی ڈیفینیشن کچھ یوں ملتی ہے کہ اٹس اے ٹائپ آف فلاسفی جہاں پہ they believe that positive thoughts can attract positive outcomes and negative thoughts can and will attract negative outcomes. یعنی کہ اگر آپ پازیٹیو سوچیں گے تو پازیٹیو چیزیں خود بخود آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گی, یعنی کائنات گردش میں آ جائے گی اور وہ چیز آپ کے لیے مینیفیسٹ ہو جائے گی. اگر آپ نیگیٹو سوچیں گے تو کائنات پھر گردش میں آ جائے گی اور نیگیٹو چیزیں آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گی. دس از واٹ اٹ مینس on a basic level. اس کے اندر کچھ اور نوانسز بھی ہیں, اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آتے ہیں. بٹ میں یہاں پہ آنا چاہوں گا کہ آخر یہ لا آف اٹریکشن پیدا ہی کیوں ہوا, اور کیونکہ یہ ایک کتاب آئی تھی غالباً ارلی 2000 میں, دا سیکرٹ کے نام سے. رونڈا نامی خاتون تھی, انہوں نے کتاب لکھی تھی اور پھر اس پہ ڈاکیومنٹری بھی بنی اینڈ آل دیٹ. اور اس میں یہ بات جو ہے نا بڑے انہوں نے مسٹیریس انداز میں بیان کی کہ ہم آپ کو نا وہ سیکرٹ بتا رہے ہیں جس کی وجہ سے کنگڈمز بنتی ہیں اور ایمپائرز بنتی ہیں اور بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی چیزیں اچیو کرتے ہیں. تو وہ سیکرٹ یہ ہے کہ اسٹارٹ تھنکنگ پازیٹیو اینڈ دا یونیورس ول کنسپائر ٹو برنگ دوز تھنگس فار یو. ناؤ دیٹ ساؤنڈز لٹل کریزی اینڈ لٹل فار فیچڈ, بٹ جب آپ مزید اس پہ ریسرچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آخر یہ کانسیپٹ آیا کہاں سے. اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری میں واپس چلے جائیں یو ول فائنڈ کہ جب یہ مڈل ایجز کے اندر اور ڈارک ایجز جب ختم ہوئے اور انلائٹمنٹ کا دور آیا اور رینیسانس پیریڈ آیا, یہ وہ پیریڈ تھا جب لوگ آرگنائزڈ ریلیجن سے متنفر ہو چکے تھے. اور ظاہری بات ہے جب متنفر ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی کویشن سے مائنس کر دیا اور کہا کہ جی ہم بس ایک سیکولر لبرل ٹائپ کا نیریٹو بلڈ کرنا شروع کیا. لیکن دا پوائنٹ از کہ ہم لوگ ایز ہیومن بینگس ہم لوگ اسپریچول بھی ہیں, اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ ہماری فلیش اینڈ بونز ہیں اور ہماری ایک جسم ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اسپریچول بھی ہیں. اور اس اسپریچولیٹی کو کریو کرنے کے لیے نیو ایج ریلیجنز کا کانسیپٹ پیدا ہوا, جہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے کچھ ایسے کانسیپٹ پیش کیے جو کہ مختلف ریلیجنز کا مکس تھے. کچھ ایسٹرن ریلیجنز کو پکڑا, کچھ ویسٹرن کو پکڑا, کچھ وہ کہتے ہیں نا ویل بینگ والی باتوں کو پکڑا, کچھ سیلف ہیلپ گروز پیدا ہو گئے. انہوں نے کچھ اس طرح کی نا چیزوں کو ملا کے نا کچھ پروڈکٹس کریٹ کیے. اور ان میں سے ایک بڑا مشہور نام دیپک چوپڑا کا بھی ہے, جو کہ اسی طرح کی کائنڈ آف بکس بھی آتی رہتی ہیں اور ان کے ڈفرینٹ لیکچرز بھی آتے ہیں. A lot of that stuff sounds nice and a lot of that will even make sense to you at some point. اور کچھ اس میں باتیں ٹھیک بھی ہیں, ہم all out black mark نہیں لگا رہے اس کے اوپر, but the fact of the matter is کہ وہ بیسکلی ایک ریپلیسمنٹ ہے ٹو آرگنائزڈ ریلیجنس. سو بیسکلی آپ کہتے ہو چھوڑو یار, آپ اسلام بھی فالو نہیں کرو, کرسچینٹی بھی فالو نہیں کرو, جوڈیزم, ہندوازم, بدھزم, forget all this. ہم آپ کو ایک نیا ریلیجن دیتے ہیں جس میں آپ مذہب کی جو ریجڈیٹی ہے اس کے اندر باؤنڈ نہیں ہو, بٹ آپ ایک اسپریچول جس کو میں فوفو اسٹف کہتا ہوں اس دنیا میں آپ آ جاؤ جہاں پہ آپ کو کہ جی لیٹس تھنک ہیپی تھاٹس اینڈ پازیٹیوٹی اینڈ دا یونیورس ول کنسپائر اینڈ مدر نیچر شیل پرووائڈ. تو پہلی بات یہ مدر نیچر یہ کہاں پائی جاتی ہے؟ مدر نیچر کا کوئی گھر ہوگا, کہیں رہتی ہوگی, تو ہم اس کو ملنا ہے, جا کے بات کر لیں, مدر نیچر کائنڈلی پرووائڈ کر دو. یا یونیورس کہاں ہوتی ہے جس کو ہم ملیں جا کے کہ یونیورس ول پرووائڈ؟ کیا یونیورس ایک لیونگ بریدنگ آرگنزم ہے جو پرووائڈ کرتا ہے, جس سے اگر آپ مانگتے ہیں تو وہ دیتا ہے؟ یہ بتائیں کہ یہ فنومنا سائنٹیفک ہے یا نہیں؟
سائنٹیفک تو نہیں ہے. آئی مین آبویسلی ایون اگر آپ کسی بھی اکیڈمک سے پوچھیں گے تو وہ اس کو سوڈو سائنس کے زمرے میں ڈالتے ہیں کہ یار یہ مطلب, کیونکہ دیر از نو ریئل پروف فار دیٹ. ہاں اینیکڈوٹل ایویڈنسز لوگ کوٹ کر دیں گے کہ جی میں نے یوں سوچا تو ایسے ہو گیا. جس طرح وہ آپ وہ جو نہیں ٹی وی کمرشلز ہوتے تھے جس میں وہ آ کے لمبی لمبی آدھے گھنٹے کے کمرشل ہوتے ہیں جہاں پہ ڈفرنٹ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں میں نے یہ دوائی کھائی تو میرا اتنا وزن کم ہو گیا, اور میں نے یہ بیلٹ استعمال کی تو میرا اتنا وزن کم ہو گیا. اس طرح کے اینیکڈوٹل کہانیاں آپ کو ملتی ہیں جو کہ آئی تھنک ایک ریشنل لاجیکل بندہ کبھی بھی بائی نہیں کرتا کہ یار کم آن واٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ. اگر ایسا ہونا ہوتا تو بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں سوچ کے کر لیتے. بٹ ہیونگ ٹاکڈ اباؤٹ دا لا آف اٹریکشن کہ اس کے اندر کوئی اتنی یعنی وہ نہیں ہے, سبسٹنس نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ پازیٹیو سائیکالوجی یا پازیٹیو تھنکنگ کو آپ ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے. اس کی افادیت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, اور بہت سیریس یعنی کانسیکوینسز ہیں جب آپ اپنی آؤٹ لک جو ہے نا وہ پازیٹیو بنا لیتے ہو. یعنی کہ یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ فار ایگزامپل آپ پازیٹیو سوچو گے تو پوری کائنات جو ہے وہ آپ کو وہ آؤٹ کم دے دے گی. وی نو دس فار اے فیکٹ کہ ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی ہوگی. ایون دو آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لینا آپ پازیٹیو تھنکنگ کے اندر اینڈ سو آن, ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے. ہم اگر اپنے دین کے معاملے میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ ابو لہب بھی اسلام قبول کر لے, ابو لہب کی بیوی بھی اسلام قبول کر لے, یا ابو جہل بھی اسلام قبول کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں, بلکہ اللہ یہدی من یشاء, اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. آپ کا کام اتنا ہے کہ آپ کوشش کریں. اینڈ سم ٹائمز یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ تھے کہ طائف کے سارے لوگ اسلام قبول کر لیتے, مسلمانوں پہ سینکشنز نہ لگتے, غزوہ احد کے اندر وہ نہ ہوتا جو ہوا. بہت ساری ہزاروں اس کی ایگزامپل دیا. آپ کے بچوں کی اتنی جلدی وفات نہ ہوتی, آپ کی بیٹیوں کی وفات نہ ہوتی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از پھر بھی وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ آپ کی زندگی میں آزمائشیں آئیں گی. یعنی اللہ تعالیٰ خود سورہ ملک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, وی ہیو کریٹڈ ڈیتھ اینڈ لائف ٹو ٹیسٹ یو. بلکہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. تو تمہاری لائف میں فیئر بھی آئے گا, لاس آف لوڈ ونس بھی آئے گا, لاس آف ویلتھ بھی آئے گا. دیز آر آل پارٹ اینڈ پارسل آف لائف. تو ہیونگ سیڈ دیٹ کہ لائف از اے ٹیسٹ, لائف میں پرابلمس بھی ہیں. ڈسپائٹ دیٹ ہم یہ انکریج کرتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی آپ کو ہمیشہ آؤٹ لک پازیٹیو سوچنا چاہیے اور پازیٹیو رہنا چاہیے. اس کی بڑی افادیت ہے. ابھی وائی آر وی ڈسکسنگ دس, آر دیر اینی پیپل جو کہ یہ بلیو کرتے ہیں ریلیجن کی حد تک اور اس کو فالو کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. یعنی دیر آر پیپل آؤٹ دیر جو کہ کیونکہ نا ایسی بہت ساری ویڈیوز بھی آتی ہیں, بہت سارے آج کل سیلف ہیلپ گروز بھی پیدا ہو چکے ہیں, بہت سے ایسے موٹیویشنل اسپیکرز بھی کہہ سکتے ہیں یا موٹیویشنل رائٹرز بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ آ جاتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, کامنٹریز کرتے ہیں, اور جو کچھ ایسے سادہ طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی باتوں کو بلیو بھی کر لیتے ہیں. اور اسپیشلی وہ لوگ مجھے لگتا ہے جو بڑے ونربل ہوتے ہیں, جو کسی مصیبت سے گزر رہے ہوتے ہیں, بیچاروں کو کوئی حل مل نہیں رہا ہوتا, تو ایک بندہ جو ہے نا ایز اے مسایہ بن کے آتا ہے, ایز اے سیویئر بن کے آتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اگر آپ صرف تھوڑا سا اپنی مائنڈ سیٹ کو یوں سوچنا شروع کر دینا, آٹومیٹکلی آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا. یعنی جو آپ چاہتے ہیں وہ ہوگا, جو اللہ چاہتا ہے وہ نہیں, جو آپ چاہتے ہیں وہ ہوگا. اب اس میں لوگوں کو آپ کو پتہ ہے, ایون ہم لوگ جب بات کرتے ہیں جادو ٹونے کی طرف لوگ جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں؟ یعنی فرینکلی اسپیکنگ سائنٹیفک دلائل تو ادھر بھی نہیں ہے, ہم بھی اس کو بلیف یا فیتھ کے ساتھ لنک کرتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جادو ٹونے کی طرف جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کی مرضی کے مطابق چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی. تو پھر وہ جاتے ہیں جی کسی بنگالی بابے کے پاس کہ جی محبوب آپ کے قدموں میں, کہ جی مجھے محبوب چاہیے میرے قدموں میں, اس کے لیے جو بھی مجھے کرنا پڑے میں کر دوں گا. کوئی اور بندہ ہوگا وہ کہے گا جی میرا بزنس میں نقصان جا رہا ہے, میں مسلسل لاس میں ہوں, مجھے بتائیں میں نے کیا کرنا ہے. اب وہ بنگالی بابا جو بھی کہہ دے, گدڑ سنگھی لے کے آؤ, فلاں کا دوپٹہ لے کے آؤ, فلاں کی قمیض لے کے آؤ, اس کو یہاں ڈالو, اس پہ دم کریں, قبرستان میں دفن کر کے آؤ. پیپل ول ڈو دیس تھنگس. لیکن ایکسپیرینسز کی حد تک اگر بات کریں نا تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایکسپیرینسز کے اعتبار سے یہ چیز ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ جب آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو آپ کے ساتھ پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو ریزننگ پیچھے دی گئی ہے نا کہ پوری کائنات جو ہے وہ اس میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے اور وہ اکٹھی ہو کر آپ کو سرو کرنے کے لیے وہ چیزیں آپ کے قدموں میں آنا شروع ہو جاتی ہیں, وہ ریزننگ سے مجھے اختلاف تھوڑا سا لگتا ہے. لیکن ایکسپیرینس کی بنا پہ بات مجھے ٹھیک لگتی ہے کہ وین یو آر پازیٹیو تو بیسیکلی تو آپ کا ایک لینز ہے نا جو آپ اتار دیتے ہو اور پازیٹیو لینز لگا لیتے ہو اور پھر آپ کو پازیٹیو چیزیں نظر آتی ہیں. اس میں جو تھوڑا سا جو سٹل ڈفرینس ہے نا وہ یہ ہے کہ جو جیسے پازیٹیو سائیکالوجی اور اس کے اوپر ریسرچز بھی ہیں, جنرلی جو لوگ آپٹمسٹک ہوتے ہیں ان کے اسٹریس لیولز کم ہوں گے,
دل فیل بیٹر, دل بھی ان کے بیٹر کوپنگ میکنزمز ہوں گے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بٹ اس میں ان کا یہ بلیف سسٹم اگر آ رہا ہے نا کہ پوری کائنات میری مرضی کے مطابق, جو کانسیکوینسز حالات ہوں گے وہ میری مرضی کے مطابق, دین دیر از اے پرابلم. یہ ہو رہا ہے کہ وہ بندہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ حالات تو میری مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے, لیکن جو حالات ہوں گے نا وہ آئی ول بی بیٹر ایبل ٹو ہینڈل دوز. یعنی اٹ از ٹو ڈیل ود ونز اون باڈی کنڈیشن, ناٹ دی آؤٹ سائڈ سچویشن. یہ تو فیکٹ آف لائف ہے. آپ جو ہے نا آؤٹ کمس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یو کی ناٹ کنٹرول دی آؤٹ کم آف سم تھنگ. آؤٹ کم اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کوشش کر سکتے ہو, آپ ایفرٹ کر سکتے ہو, آپ پازیٹیولی سوچ سکتے ہو, آپ اچھا گمان رکھ سکتے ہو. دیکھو میں لیٹ سپوز میں آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں اور آپ کے بارے میں بہت پازیٹیو سوچتا ہوں, لیکن اس کے باوجود کہ میں آپ کے بارے میں بہت پازیٹیو سوچتا ہوں, اچھا گمان رکھتا ہوں, پھر بھی آپ میرے کمر میں چھرا گھونپ دیتے ہو, ٹھیک ہے, بیک اسٹیپ کر دیتے ہو. لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں. ایک بندہ ایک ریلیشن شپ میں جاتا ہے, بڑے ہنسی خوشی جاتا ہے, بڑے پازیٹیو میں جاتا ہے, اگلا بندہ 2 نمبر آدمی ہے, وہ اس کا دل توڑ دیتا ہے, وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, وہ اس کے اوپر جبر کرتا ہے. سو ہمیں اللہ تعالیٰ نے آؤٹ کم کے اوپر تو ڈپینڈنٹ رکھا ہی نہیں ہے نا. ہمیں تو رکھا ہے کہ آپ اپنے اینڈ پہ بیسٹ کوشش کرو, اور اپنا جو ایٹیٹیوڈ ہے, جو اپنی سائیکالوجی ہے, اس کو اس طرح سے کیٹر کرو کہ جہاں پہ آپ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کرو, آپ اپنے طور پہ بیسٹ ایفرٹ کرو, آپ اپنے طور پہ جو سب سے اچھا آپ کر سکتے ہو وہ کرو, اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ. And even with hoping for the best, sometimes things may not occur the way that you wanted, and Allah will test you through that as well. اصل میں ضیاء بھائی ہمارا تو معاملہ ہے ہی کلیئر نا, مسلمانوں کا اسلام کی وجہ سے ہمارا تو معاملہ بالکل کلیئر ہے. ہمیں تو اسلام نے پوری گائیڈ لائن دے دی ہے. ایکچولی جو سوال کیا تھا نا ابھی علی بھائی نے بھی کہ وائی ڈو پیپل ہیپن ٹو بلیو ان سچ تھنگس, تو ایک تو ریزن آپ نے دی نا کہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی جو آپ نے بتائی ابھی کہ پروٹیکشن اور اس طرح کی. لیکن ایک اور چیز مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کی جنرل فطرت میں ہے جستجو اینڈ ریزننگ, اور ہر طرح کا انسان نا کبھی بیٹھ کے یا کبھی نہ کبھی کسی ایونٹ جو اس کی لائف میں ہوا ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے. ناؤ اف دے ڈونٹ ہیو اے پراپر فلی ریشنل انڈرسٹینڈیبل اینکر نا, جیسے ہمارے پاس دین اسلام کی صورت میں موجود ہے. اور وہ بائی دا وے یہاں پہ میں یہ کلیئر کر دوں, کچھ لوگ دین کی کچھ باتیں نہیں سمجھ آتی تو وہ اس سے کنفیوز نہ ہو, کیونکہ وہ ہماری غلطی یا ہمارا نالج یا لیول کم ہے. ہم نے ابھی اتنا اپنے آپ کو انویسٹ نہیں کیا اس میں کہ ہم نے سمجھا نہیں. دین بالکل کلیئر ہے اپنی جگہوں پہ, اور جتنا سمجھ آتا جاتا ہے. کول یاد آ رہا ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کول ہے, غالباً ان کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے. ویسے تو کولوں میں بہت سارے اقوال میں کافی زیادہ وہ ہوتا ہے کہ وہ دین جو ہے وہ سارے کا سارا عقل ہے, لیکن انسان کی عقل جو ہے وہ اللہ نے دی بہت کم ہے, اس لیے وہ پورے دین کو سمجھ اس طرح سے نہیں سکتا لاجیکل گراؤنڈ پہ. یا یہ کہہ سکتے ہیں آپ, یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بتدریج آپ کو سمجھ آنا ضروری ہے, ادروائز یو ول میس اپ ود ایوری تھنگ. جیسے ایک بچہ ہے چھوٹا, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, ہم سب خود بھی بچے سے ہو کے بڑے ہوئے ہیں, ہمیں کچھ چیزیں بتدریج ہی سمجھ آ سکتی ہیں. اب جیسے انجینئرنگ ہے, ٹھیک ہے, میتھمیٹکس ہے, بہت ہائی لیول کی ہے, انجینئرنگ میتھمیٹکس کے بغیر نہیں ہو سکتی. اینڈ عمر بھائی اٹ از پارٹ آف آور بلیف سسٹم. میں سمجھتا ہوں کہ وی شوڈ ریئلائز کہ وی ول نیور انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ. دیٹ از ویری گڈ, کیونکہ اس دنیا میں جیسے ضیاء بھائی نے بھی کہا نا, ہماری عقل پہ اور ہماری سوچ پہ نا ایک لمٹ ہے, اینڈ دیٹ از نیسسری. ادروائز نا اگر آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے نا اللہ کے اذن سے, یو ول نو مور بی اے ہیومن. This life will not exist the way it exists right now. We are put in a test. اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں, ہمارے اکثر جو جیسے حلقات میں یا مختلف جگہوں پہ کوشچن کرتے ہیں ینگ, کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے, وہ کیسے ہو جاتا ہے, بہت ساری یونیورس کی اور انفینٹی کو آپ سالو نہیں کر سکتے نا. تو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہم یہی کہتے ہیں کہ جیسے علی بھائی نے بھی مینشن کیا کہ کچھ لمٹس ہیں ہمارے دماغ پہ, وہ اس دنیا میں انسان بن کے رہنے میں, انسانوں کے معاشرے میں, انسانوں کے سسٹم میں رہنے کے لیے بہت ضروری ہیں. اگر آپ کو ایک سوال جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا نا کائنات کے حوالے سے یا کسی اور چیز کے حوالے سے, اگر آپ کو شاید وہ آپ کے لیے سمجھنا اس دنیا میں ضروری ہے ہی نہیں, بلکہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کو وہ کھول دیا جائے گا نا, شاید آپ کے 10 اور سوال کھل جائیں, کم نہیں ہوں گے, اور کھل جائیں گے کہ یہ پھر یہ کیسے, پھر وہ کیسے. ایونچولی یو ول ہیو ٹو نو ایوری تھنگ نیئرلی. اس میں ہیوملٹی والا ایلیمنٹ بھی آتا ہے نا, مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ہماری لمیٹیشن اسی لیے رکھی ہے تاکہ ہمیں سمجھ لگے کہ یار ہم ہر چیز کا آنسر ڈھونڈ ہی نہیں سکتے نا. اینڈ دیٹ سارٹ آف آئی تھنک مجھے تو لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہی ایک سکون کے لیے چیز رکھی ہے. بالکل, بیکاز کیونکہ آپ نے جس طرح شروع میں بولا نا, کیورس ہوتا ہے انسان, وی وانٹ ٹو نو دی آنسر, یار یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں. بٹ ایون دنیاوی طور پہ مطلب آپ اگر لیٹ سے ٹیک کے ایکسپرٹ ہیں
تو آپ کو مے بی میڈیسن کی ہر چیز کے بارے میں پتہ نہیں لگتا. ایک بندہ کہ میں نے ہر فیلڈ کے بارے میں ہر چیز کی پیک پہ جانا, اٹس امپاسبل. تو وہ اسٹریس کا باعث بنتا ہے اس کے لیے when we don't know the answers to the questions. So یہ چیز ایک تسلی بخش ہے کہ بھائی I don't need to know all the answers. اچھا پھر ہم مسلمانوں کے لیے تو بہت ہی کام آسان ہے. ہمیں تو یہ پتہ ہے نا کہ آخرت کا اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا صرف ٹیسٹ کے لیے ہے, اس کے کافی سارے کنسٹرینٹس ہیں اس دنیا میں. دنیا سجن المؤمن و جنت کافر, یعنی کہ ہمیں تو یہ چیز گائیڈ کر دی گئی ہے پراپر کہ یہ دنیا نا بیسکلی ریئل لائف نہیں ہے. ہمیں تو قرآن میں جگہ جگہ فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ انما الحیات الدنیا لعب ولہو. بے شک یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے, یہ تو امیوزمنٹ ہے, یہ ایک ڈرامہ کی طرح ہے. بٹ دین ہاؤ ڈو یو ایکسپلین کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. سو اٹس کوائٹ دا سیم ٹاپک. سو میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ دیکھیں جس طرح ابھی عمر بھائی نے کہا نا کہ ہمیں بہت ساری احادیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہمیں کلیئر باتیں بتائیں. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں اف سم تھنگ بیڈ ہیپنز ان یور لائف دیٹ کوڈ آلسو بی گڈ فار یو. لائک فار ایگزامپل اگر ہمیں تکلیف ہوتی ہے, آپ یعنی آپ جو کرنا چاہ رہے ہو تھرو دا پازیٹیو مینیفیسٹیشن یا تھرو لا آف اٹریکشن کہ پازیٹیو چیزیں مینیفیسٹ ہوں گی, کبھی کبھار جو نیگیٹو مینیفیسٹ ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے لیے اچھی ہے. لائک فار ایگزامپل آپ کو کانٹا بھی چبھ گیا, اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ نے کتنے گناہ آپ کے دھو دیے. یہ تو اس میٹا فزیکل ریالٹی کی طرف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم, اور ایسا بھی ہوگا, وہ حدیث ہم سب کو پتہ ہے کہ جب مرنے کے بعد جب لوگ قیامت کے دن آئیں گے تو وہ جب دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو جنت میں جا رہے ہیں, ہم جیسے لوگ وش کریں گے کاش ہماری بھی کھالیں ادھیڑ دی جاتی ہیں دنیا میں, ہمیں وہ سفرنگ ملتی. بیکاز اینڈ فار ایگزامپل ایون ہم ایک لے پرسن کو بھی یہ سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو سفرنگ پین از ناٹ آلویز بیڈ. لائک فار ایگزامپل اگر آپ جم جاتے ہو, آپ ورک آؤٹ کرتے ہو, آرنٹ یو سفرنگ دیر؟ آپ اتنا وزن اٹھا رہے ہو, آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں. بندہ کسی عام بندے کو دیکھے اور اس نے آج سے پہلے کبھی جم نہیں دیکھا, آج سے پہلے کچھ نہیں دیکھا, وہ ایک بندے کو جم میں ورک آؤٹ کرنا مطلب کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے جس کے پسینے نکلے ہوئے ہیں اور وہ چیخیں مار مار کے وزن اٹھا رہا ہے. آپ کو کہ یار یہ اتنا کیوں ٹارچر دے رہا ہے اپنے آپ کو؟ بٹ یو انڈرسٹینڈ کہ دیٹ سفرنگ آلسو لیڈس ٹو سم تھنگ گڈ. یا کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جو ایگزام کی تیاری کر رہا ہے, اس کے مطلب کزنز آئے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں یار ہم جا رہے ہیں پیزا کھانے, تم نے آنا ہے, کہتا ہے یار میں نے نہیں آنا, یہ میں پڑھائی کر رہا ہوں, اور وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. آپ کو یار یہ کیوں اپنے آپ کو اتنی سفرنگ میں ڈال رہا ہے؟ بیکاز یو انڈرسٹینڈ کہ دیٹ سفرنگ لیڈس ٹو سم تھنگ پازیٹیو. سو یہ تو ہمارا لینز ہے جس کے تھرو ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. ابھی آپ نے جو کہا نا چاہا بھائی, حدیث میں بھی ہے کہ کئی دفعہ بری چیز جو آپ کو لگ رہی ہوتی ہے بری, اٹ از اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار یو. sometimes you come to know it very quickly, sometimes later on. جیسے سورۃ الکہف میں وہ واقعہ ہے بڑا مشہور. موسیٰ علیہ السلام نے بڑے حیرانگی سے پوچھ لیا خضر علیہ السلام سے کہ یہ آپ نے کشتی کے پھٹے توڑ دیے ہیں, یعنی آپ ڈبونا چاہ رہے ہیں کشتی کو. ایونچولی جب انہوں نے اس کی تعویل بتائی تو how good it was actually کہ وہ جو بادشاہ غاصب بادشاہ چھین رہا تھا دریا کے دوسرے کنارے جو بھی کشتی تھی, اس کو شاید جنگ پہ جانا تھا یا جو بھی تھا, وہ صحیح چیزیں چھین رہا تھا, لیکن خراب چیز وہ نہیں چھینے گا. تو وہ تو غریب لوگ تھے, وہ اپنی کشتی تو ریپیئر کر لیں گے کسی طرح سے, لیکن اگر ان کی کشتی چلی جاتی, اس زمانے میں تو کشتی بنانا شاید بہت ہی مہنگی چیز تھی, تو اس طرح ان کی تھوڑی سی نظر تو یہ آ رہا تھا کہ بڑا غلط کام ہوا. لیکن دیکھیں اللہ کا فیصلہ کتنا زبردست تھا کہ تھوڑے سے غلط کام سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری چیز ہی بچا لی. ایبسلیوٹلی. اچھا یہ جو کانسیپٹ ہے نا سمجھ, یہاں پہ ہم لوگ اس ڈفرینس پہ پہنچ گئے ہیں. ڈفرینس یہ ہے کہ لا آف اٹریکشن میں وہ کہتے ہیں کہ جو آپ چاہو گے نا وہ ہو سکتا ہے اگر آپ یوں سوچنا شروع کر دو. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اپنے طور پہ دین اسلام کے جو ہے نا مطابق کبھی کبھار آپ جو چاہتے تھے وہ نہیں بھی ہوگا تو بھی آپ کے لیے وہ اچھا ہو سکتا ہے, اور وہ اللہ بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی یہ ہمارا پرسپیکٹیو ہے. ہمارا پرسپیکٹیو یہ نہیں ہے کہ جو میں چاہوں گا وہی ہونا چاہیے, بلکہ ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ جو میں چاہوں گا وہ نہیں ہوگا. یعنی میں جو مطلب میں جو وہ ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے. یو نو فار ایگزامپل میں کہیں پہ جاب کرنا چاہتا تھا, بھائی وہاں تو نہیں ہوگی, کہیں اور ہوگی, اور بعد میں آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ بہت اچھا ہوا تھا, اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا روٹ وہاں پہ کر دیا. اچھا میں اب ٹاپک کو ذرا اب ایک ڈفرنٹ ڈائریکشن میں لے کے جاتا ہوں, اینڈ آپ سے میں خورم پوچھوں گا کہ چلیں یہ تو ہم نے ڈبنک کر دیا نا کہ جو لا آف اٹریکشن اینڈ جو اس کے ریلیٹڈ جو یہ فو اسٹف ہے سارا, یو نو پازیٹیو مینیفیسٹیشنز اینڈ تھنگس لائک دیٹ. اب ہم آتے ہیں جو ایک اصل چیز ہے, اینڈ آئی تھنک وہ لیجٹ چیز ہے, وہ ہے پازیٹیو سائیکالوجی, یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنا اباؤٹ تھنگس. اینڈ آئی اسٹارٹ ود سم تھنگ دیٹ ہینری فورڈ سیڈ. ہی سیڈ دیٹ ویدر یو تھنک یو کین اور یو تھنک یو کینٹ, یو رائٹ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے آپ نہیں کر سکتے تو یقین کریں آپ نہیں کر سکتے. تو بیسکلی وہ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے کہ ایٹ لیسٹ بفور یو اسٹارٹ سم تھنگ
कम अज़ कम डिफीटेस्ट एटीट्यूड तो ना रखो, कम अज़ कम एक मिजाज ये रखो कि यार आई कैन डू इट, बिलीव इन योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योर सेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस. बिकॉज अगर आप डे वन से ही देखें, आप एक मैच खेलने जाते हैं, फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, व्हाटएवर, अगर आप पहले से ये सोच रहे हैं कि यार ये गेम मैं जीत नहीं सकता, तो आप यकीन करें आप नहीं जीत सकते. अगर आप इस सोच से जाते हो कि नहीं यार आई कैन डू इट, हमारे पास टीम प्लेयर्स भी हैं, हमारे पास लोग भी हैं, हमारे पास स्किल सेट भी है, हमें टेक्निक भी आती है, हम स्ट्रैटेजी भी अच्छी कर सकते हैं, तो एटलीस्ट नाउ यू हैव अ चांस. मे बी यू विल स्टिल लूज बट एटलीस्ट यू गिव अ गुड फाइट, यू नो. तो इस पे मैं चाहूँगा कि आप ज़रा थोड़ी रोशनी डालें कि ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है, इसके कोई अगर एग्जांपल्स हों या फॉर एग्जांपल कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन जो लोगों की लाइफ में हुई हो, इस पे ज़रा बताइए. इसमें ना ये जो अभी फील्ड है न्यूरोप्लास्टिसिटी की, ये इससे बड़ी लिंक्ड है. इसी के अंदर एक हम ऐड भी कर सकते हैं जो विजुअलाइजेशन वाला पार्ट है. बेसिकली डॉक्टर नॉर्मन डॉयज हैं, इन्होंने ये इनकी किताब भी है, द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ, एंड ही सेज कि हमारा जो ब्रेन है ना, वी डेवलप जो न्यूरल पाथवेज है ना, वो हमारे डेवलप होते हैं थ्रू द वे वी थिंक. और जो हमारे थॉट पैटर्न्स होते हैं ना, वंस दे आर रिपीटेड, जो हम सोच रहे हैं ना, वही बात आ गई, अगर हम सोचते रहेंगे ना उस चीज़ के बारे में पॉजिटिवली, तो हमारी थिंकिंग और न्यूरल पाथवेज उस तरह बनेंगे एंड वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. ट्रू, ठीक है. नाउ आप गलत सोचते रहेंगे, नेगेटिव सोचते रहेंगे, पेसिमिस्टिक किस्म के इंसानों के चांसेस हैं कि आपका बिहेवियर उस तरह का होगा, एंड देन ऑटोमेटिकली अगर आपका बिहेवियर पेसिमिस्टिक नेगेटिव किस्म का है, तो आपके साथ चांसेस ये हैं कि जो आगे रिजल्ट होगा वो भी थोड़ा पुट्ठा ही होगा. अब अगेन दिस इज नॉट गारंटी कि हर हालत में ही आपके साथ गलत होगा, वही बात आ गई कि आउटकम इस पर डिटर्मिन नहीं कर सकते. अच्छा, स्पोर्ट्स में दिस इज़ वेरी कॉमन बाय द वे, इसमें बल्कि जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी या समथिंग लाइक दैट, उनकी रिसर्चेज है कि एथलीट्स जो कि पॉजिटिव सोचते हैं, विजुअलाइजेशंस करते हैं, दे परफॉर्म बेटर. और जितने भी टॉप एथलीट्स, बल्कि अभी रिसेंटली मैं इस पर एक मोहम्मद साला का इंटरव्यू था, इन ही इज बिकम रिसेंटली ये थोड़ा सा मशहूर हो बिकॉज ही डज दिस विजुअलाइजेशन अ लॉट. तो उसने अपनी एग्जांपल दे दी, कहता है कि वो किस डिटेल में विजुअलाइजेशन करता है. कहते हैं बिफोर द लाइक ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो उससे पूछा कहते हैं व्हाट यू डू एग्जैक्टली डू. कहता है आई विजुअलाइज माई सेल्फ मैच होने से पहले कि आई विल गो देयर और मैं ऐसे से परफॉर्म करूँगा, ऐसे से पासेस होंगे, ये सिचुएशन, आई विल प्रॉब्ली स्कोर गोल्स लाइक दिस. अब ही सेज कि ये नहीं है कि एज एग्जैक्टली होगा, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग मुझे लगता है बढ़ती है, एंड मेरा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मैं उन चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है, वो कहते हैं कि ये जो आप अगर इसको बहुत इंटेंसली सोचते हो ना, इट्स एक्चुअली जिस तरह हम फुटबॉल में एक्चुअल प्रैक्टिस करते हैं ना, ट्रेनिंग सेशन होता है, वो भी हम रिपीटेटिव ट्रेनिंग कर रहे होते हैं. सो वी एक प्लेयर है, वो 50 दफ़ा क्यों शूट ले रहा है, वो अपने ब्रेन को और अपनी बॉडी को अलाइन कर रहा है कि ताकि वो चीज़ इंस्टिंक्टिवली हो. सो ही डजंट हैव टू थिंक एंड डू. सो जो टॉप एटलीस्ट प्लेयर्स होते हैं ना, वो ये नहीं होते वो सोच के अच्छा अब मैं शूट, मसल मेमोरी बन जाती है. एग्जैक्ट, वो इंस्टिंक्ट हो जाता है उनका. सो दैट्स लाइक थ्रू प्रैक्टिस. तो कहते हैं ये जो आप पॉजिटिव और ये जो विजुअलाइजेशंस करते हो ना, दिस इज जस्ट लाइक दैट प्रैक्टिस सेशन. अच्छा, मैंने इसी तरह की एक रिसर्च पढ़ी थी जिस पे था कि कुछ एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की थी ऑन डिफरेंट टीम्स जो कि ग्लोबली बार बार अच्छा परफॉर्म करती हैं. तो उसमें फॉर एग्जांपल उन्होंने फार्मूला 1 की एक टीम ली, उसके बाद उन्होंने फुटबॉल की टीम, बायर्न म्यूनिख वाले की टीम ली थी, और इसी तरह से 2-3 उन्होंने बास्केटबॉल और एक आई थिंक बेसबॉल की टीम ली. और ये वो टीम्स थी जो कि कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करती हैं और हमेशा टॉप 3 या टॉप 5 में आती हैं. तो उनको जब उन्होंने स्टडी किया और आपस में उनको कंपैरिजन किया, तो वो उसमें एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि ये टीम जो है इनका, क्योंकि देखें प्लेयर तो बदलते रहते हैं, प्लेयर आते हैं चले जाते हैं, लेकिन वो टीम फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रही है. क्यों? क्योंकि एक तो उनका मैनेजर जो है वो सबको पॉजिटिव थिंकिंग पे लेके आता है, उनको विजुअलाइजेशन कराता है, उनको पहले से बताता है कि यार आपने जीतना ही जीतना है, आपने चलें उसके बावजूद भी वो हार जाएंगे, ऐसा नहीं होता कि वो हर दफ़ा जीतते हैं, बट उनका जो चांस ऑफ विनिंग है वो बढ़ता है, बिकॉज वो जब पिच पे आते हैं तो वो उस माइंडसेट के साथ आते हैं कि यार हम तो विनर्स हैं. वो लूजरली माइंडसेट नहीं होता. इवन हम लोग अक्सर बड़ी कॉमन टर्म हम क्रिकेट में करते हैं ना कि यार सम टीम्स हैव अ विनिंग मेंटालिटी. व्हाट डज दैट मीन? अब क्रिकेट में हम ऑस्ट्रेलिया के एग्जांपल लें, जनरली मतलब क्यों डोमिनेट किए जा रहे हैं, देयर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ मेंटालिटी दैट वो जनरेशन आगे पास ऑन हो रही होती है. सो जो मेंटालिटी वाला पार्ट है ना, कि द वे यू परसीव थिंग्स, आपका आउटलुक क्या है अपने इर्द गिर्द के माहौल का, वो डेफिनेटली आपको इम्पैक्ट करता है. इसमें वो कोई चीज़ नहीं ऐसी, आपका जनरल कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर बढ़ता है. और इसकी ना जो दूसरी साइड है वो भी ट्रू है बाय द वे. मतलब अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे, और ये आप अक्सर जो लोग एग्जाइटी और इस तरफ जा रहे होते हैं, अक्सर उनका ये होता है कि देव गॉन इनटू दिस लिटिल पैटर्न कि हर चीज़ को नेगेटिवली चीज़ को देख रहे होते हैं. अभी हुआ कुछ नहीं है बुरा, आई विल गो देयर ना,
تو فلانا بندہ جو ہے میرے رشتہ دار میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہوگا, فلانا یہ سوچ رہا ہوگا, فلانا یہ ایسے ایسے. سو وین یو گو ٹو دیٹ, اس ماحول میں جائیں گے نا تو آپ کو ویسے ہی لگ رہے ہوں گے سارے, اینڈ اور شاید وہ کچھ بھی نہ ایسا سوچ رہے ہوں, اینڈ یو ول بہیو ان این آڈ وے, اینڈ وہ شاید واقعی میں ایسا سوچنا شروع ہو جائے کہ آپ کی اس کو کیا ہوا تھا, ہم تو ایسا سوچ نہیں. سو یو نو تھنگز لائک دس کین ہیپن. ایکسٹریمز آف پرسنالٹیز نہیں ہے یہ جو دونوں ایکسٹریمز ہیں, میں سمجھتا ہوں دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں. بہت زیادہ پازیٹیو سائیکالوجی والے بھی مے بی کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, دس از واٹ آئی ایم تھنکنگ, اور نیگیٹو سائیکالوجی والے بھی. میرا خیال ہے جو ایک بیلنس ہے وہ بیچ میں کہیں لائی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو پازیٹیو بندہ سوچ رہا ہے, اگر وہ ہر وقت پازیٹیو سوچے گا اور ہر چیز ہی پازیٹیو سوچے گا فار ایگزامپل, تو پھر امپروومنٹ کیسے ہوگی, کریکشن کیسے ہوگی؟ نہیں, امپروومنٹ اس کا جو نقصان ہے نا, جو آپ جو کہہ رہے ہیں, اگر وہ ایکسٹریم پہ جا رہا ہے اس میں نقصان وہی ہو رہا ہوگا کہ وہ ہر چیز پازیٹیو جب سوچ رہا ہے کہ تو اس کو لیے ہضم کرنا, جب تھنگز ول ناٹ گو اکارڈنگ ٹو ہز پازیٹیو وہ چیز, تو یا تو وہ ڈیلوژنل ہو کے اس کو کیا کہ نہیں یہ بھی اس میں بھی کچھ وہ کرتا رہے گا اور وہ ریئلزم سے بہت دور چلا جائے گا, تو وہ شاید کوئی اپنے آپ کو زیادہ نقصان نہ پہنچا. ایک یہ نقصان ہو سکتا ہے, وہ جو کہتے ہیں ٹھنڈ ماحول اور میٹھے چول, ہاں وہ تو ٹھیک ہے, میرا وہ تو ہونا چاہیے, کول ڈاؤن, کام رہنا, وہ تو کول کام رہنا کہ یار حالات خراب ہو رہے ہیں, جب مطلب جو مرضی دنیا میں ہو رہا ہے, آپ کا جو رویہ ہے وہ ہمیشہ. لیکن ایک چیز آئی تھنک وہاں پہ نا, جو آئی تھنک جس کی طرف علی آپ اشارہ کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ایک بندے کا کیئر فری ایٹیٹیوڈ ہو جائے, یا ایک بندے کا ایسا ایٹیٹیوڈ ہو جہاں پہ وہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہو جانا, یعنی فار ایگزامپل اس میں بھی نا, اس کا تعلق آئی تھنک پازیٹیو سائیکالوجی سے کم ہے, اور زیادہ تعلق اس کا یہ ہے کہ ایک بندہ جنرلی اپنی پرسنالٹی میں کیئر فری ہے یا کیئر لیس ہے, اور یہ بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے وداؤٹ ڈوئنگ دا رائٹ ایفرٹ. سو فار ایگزامپل میں نے اگر میرا 2 دن میں اگر ایگزام ہے اور میں اس کی تیاری نہیں کرتا, اور میں پازیٹیو, میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں میں پازیٹیو سوچ رہا ہوں کہ مجھے اے آئے گا, یہ اس کو نا امام ابن القیم اسٹوپڈیٹی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ایک احمق انسان کی نشانی ہوتی ہے کہ جو انسان اپنے اینڈ پہ محنت نہیں کرتا اور بس صرف امیدیں لگا کے بیٹھتا ہے. یہ بیوقوف آدمی ہے. کہ وہ جو انسان سیب کے بیج بوتا ہے اور امید کرتا ہے کہ اس میں سے مالٹے نکلیں گے, ان کا یہ بیوقوف آدمی ہے. اینڈ لائک وائز یہی بیوقوفی اور بھی واکس آف لائف میں ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے. اس کو ایک پازیٹیو ویژوائزیشن کا نا اگر ساتھ ایکشن نہ ہو نا تو اس کو ہم ڈے ڈریمنگ بھی کہہ سکتے ہیں. خالی پلاؤ بس بناتا جا رہا ہے, اچھا سوچتا جا رہا ہے, اینڈ ہی از ناٹ, جیسے اگر ہم پلیس کی بات کریں جسٹ بس ویژوائز ہی کرتے رہیں اور پریکٹس چھوڑ دیں. پروکریسٹینیشن بھی تو اس چیز سے نکلتی ہے. ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے, ڈفرینشیٹ کرنا. نیگیٹیوٹی تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن کریٹیکل تھنکنگ کو نیگیٹیوٹی نہ کوئی سمجھ لے کہ کوئی چیز آپ بنا رہے ہیں, مثال کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں نا, یو نیڈ ٹو ہیو اے سینس آف, یعنی کریٹیکلی آپ اس کو دیکھ سکیں کیا غلط ہو سکتا ہے, واٹ کین گو رانگ. بوتھ کائنڈ آف پیپل آر نیسیسری. اب بزنس اگر آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں, یو ہیو ٹو give critical thinking thought over it so that you can اپنے جو رسکس ہیں ان کو منیمائز کر سکیں, کوئی تھریٹس ہیں ان کو کم کر سکیں. تو ڈو ناٹ مکس اپ critical thinking with negativity. I mean this is important to have critical thinking, یعنی you need to be a little bit critical. So میں آپ کو نا پازیٹیو تھنکنگ کی ایگزامپل دیتا ہوں, جیسا کہ وہ کتاب ہے نا دا میجک آف تھنکنگ بگ, ڈیوڈ شوارٹز کی. اٹس اے ویری گڈ بک, آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ اٹ, کیونکہ وہ آپ کو نا ذرا دماغ کھولتی ہے تھوڑا سا کہ ہاؤ یو شوڈ train your mind to think. تو وہ یہ کہتا ہے کہ the right attitude and one leg will beat the wrong attitude and 2 legs every single time. اگر ایک ایسا بندہ ہے جس کی ایک ٹانگ ہے لیکن ایٹیٹیوڈ اس کا صحیح ہے, اور ایک ایسا بندہ جس کی ٹانگیں 2 ہیں لیکن ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں ہے, تو یہ جو ایک ٹانگ والا بندہ ہے نا, یہ 2 ٹانگ والے کو بیٹ کر دے گا. اور اس کی مثال وہ دیتا ہے, ایک اولمپک لیول کا اسکیئر ہے, وہ اسکیئنگ کرتا ہے اور وہ ایک ٹانگ سے کرتا ہے. اب نہ ہمارے سے بندے 2 ٹانگوں کے ساتھ بھی اسکیئنگ کرنے, ہمیں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو کہ بھائی اتنے اوپر سے سوئس ایپ سے ہم نے چھلانگ مارنی ہے, تو ہمیں بہت ریڈیکولس لگے. لیکن ایک بندہ جو کہ ایک, یعنی وہ بیسکلی کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے نا, لیکن آپ کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہے, کہ آپ یو بلیو ان یور سیلف اینڈ یو نو یار میں نے کرنا ہے, میں نے جو بھی ہے میں نے جان مارنی ہے, اور آپ جان مارتے ہو, کیئرلیس نہیں ہو, کیئر فری نہیں ہو, اور اوور دا ٹاپ ہوپ فل بھی نہیں ہو, لیکن آپ جان مارتے ہو, یو بلیو ان یور سیلف, اور آپ کہتے ہو یار میں نے محنت کرنی ہے. جیسے ایک چونٹی ہے نا, چونٹی آپ دیوار پہ چڑھ رہی ہے, آپ اس کے آگے ہاتھ رکھتے ہو وہ راستہ بدل لیتی ہے, پھر ہاتھ رکھتے ہو پھر راستہ بدلتی ہے, پھر ہاتھ رکھتے ہو پھر, یعنی اس چونٹی نے ڈٹرمن کر لیا ہوا ہے کہ میں نے اوپر جانا ہے, نو میٹر واٹ آبسٹیکلز کم ان دا وے. بالکل اسی طرح سے ہم تھامس ایڈیسن کی جب مثال دیتے ہیں کہ جی اس نے تقریباً 9000 ٹائمز اٹیمپٹ کیا ٹو میک دا لائٹ بلب, اتنا ڈھیٹ آدمی تھا کہ اس نے گیو اپ نہیں کیا, وہ کرتا گیا فائنلی کہیں 10,000th ٹرائی میں جو ہے نا لائٹ بلب آ گیا. اینڈ اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, جتنے بھی گریٹس ہیں اس وقت آپ کو, جتنے بھی نظر آ رہے ہیں, چاہے وہ اسپورٹس پرسنالٹیز ہوں, چاہے وہ بزنس کے لوگ ہوں,
یہ لوگ بار بار گرے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نا اینڈ پروڈکٹ نظر آتا ہے کہ یہ بندہ یار یہ دیکھو نا کیسے اوور نائٹ سکسیس ہے. اوور نائٹ سکسیس نہیں ہے. یو ہیو ٹو سی کہ یہ بندہ کتنی دفعہ گرا ہے, کتنی دفعہ اسٹمبل ہوا ہے, لیکن پھر اس کا جو ایٹیٹیوڈ تھا نا وہ یہ تھا یو نو واٹ آئی کین ڈو اٹ, آئی بلیو ان مائی سیلف. مجھے لگا آپ کہیں گے وہ سارے کے سارے ڈراپ آؤٹس ہیں. نہیں ڈراپ آؤٹس بھی ہیں, دیکھیں نا یہ بھی تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ہے. تھوڑی سی نا بلکہ اس چیز میں ایٹ لیسٹ ایتھلیٹس کی میں ان کو زیادہ بہتر طریقے سے سنتا ہوں, جانتا ہوں, تھوڑا سا نا اس میں آپ نے ایکسٹریم والی بات کی تھی نا, دیر از این ایلیمنٹ آف ایکسٹریم, جیسے ابھی بات کریں نا کہ دے آر سو لائک obsession کے لیول تک وہ ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں about their goals. Like even Steven Gerrard میں جس کا بڑا فین تھا, he actually said in a documentary that if you want to play at the top level, you have to be obsessed. You have to be obsessed in becoming the best version of yourself. آپ نے اسٹیون جیرارڈ کی جو نا بات کی, میں یہاں کرسٹیانو رونالڈو کی بات کر دیتا ہوں, اس کی بھی اگر آپ لائف اسٹوری دیکھیں, اٹ ون ہیک آف اے اسٹوری برو. آپ دیکھو کس طرح سے وہ چھوٹی سی عمر میں ہی ہیز ریزیلینس کے ساتھ وہ کام کرتا رہا ہے اگین اینڈ اگین, تب جا کے وہ CR7 بنا. اس کا بھی اس کی بھی ویژوائزیشن والی اسٹوری ہے. اچھا وہ اسلام قبول کرنے کے بہت قریب ہے, اللہ تعالیٰ کرے تو اس دن ہم نے یہاں مٹھائی بانٹیں گے. میں ابھی بتا رہا ہوں ساروں کو, جس دن انشاءاللہ CR7 نے اسلام قبول کیا, یہاں پہ مٹھائی میری طرف سے. دیکھ رہا تھا جس میں اس کا بیٹا انشاءاللہ کہہ رہا تھا, وہ ویڈیو ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ جو ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جس سے ہوپ ہوئی ہوئی ہے کہ یہ AI ویڈیوز کا ایک سوال ہے. آپ پازیٹیو سوچیں, آپ ہی نے اتنی بھیجی ہیں اس کی ایسی ویڈیوز, ساری پازیٹیو ویڈیوز ہیں, تو مجھے لگا کہ ہمیں اچھا nothing is real. ہاں, اور you can tell also کہ یار یہ AI ہے. نہیں, سو بیسکلی جو آپ بات کر رہے ہو نا اسٹیون جیرارڈ والی بھی, کہ ایک لیول آف یعنی آپ کو ڈیڈیکیشن کے اندر obsession چاہیے ہوتا ہے, یہ تھرو آؤٹ آپ کو ٹرو ملے گا. مائیکل جارڈن ایک اور اسپورٹس پرسنالٹی, ان کی آپ لائف اٹھا کے دیکھ لیں, اس کا مائیکل فیلپس ہے ابھی وہ سوئمنگ والا, ایوری سنگل گائے ایٹ دا ٹاپ یو ول فائنڈ کہ وہ بہت اسٹرگل کر کے, محنت کر کے, ایفرٹ کر کے. اور دیکھو کتنی دفعہ, دیکھو ہم لوگ یہاں پہ نا پاکستان کی بات کرتے ہیں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, یہاں پہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے, جنرل مائنڈ سیٹ کیا ہے, آپ نے ایک بزنس سیٹ اپ کیا ہے, آپ کا پیشن بھی تھا, لیٹ سپوز کہ ایک پرٹیکولر بزنس کا آپ کا شوق تھا, آپ کا ذوق تھا, آپ نے اسٹارٹ کیا, سکسیس نہیں ملی, پھر آپ نے ٹرائی کیا, پھر سکسیس نہیں ملی, لٹرلی 2 اٹیمپٹس کے بعد آپ کہتے ہو یار بس میری تو بس ہو گئی یار بس, تو اس کے بعد آپ ختم کرتے ہو. میں آپ کو ایک اور پاکستان کی مثال دیتا ہوں, ندیم ارشد, somebody who comes from a very rural background, goes to win an Olympic medal. آپ اس کی اسٹوری دیکھ لو یار, یہ وہ بندہ, یعنی ہم پاکستان میں کہتے ہیں, یعنی آپ جیولن تھرو کو کس کیٹیگری میں ڈالتے ہو, یہاں پہ کس اسکول میں, کس کالج میں, کس یونیورسٹی میں, کس اکیڈمی میں جیولن تھرو سکھایا جاتا ہے, مجھے وہاں لے جاؤ پلیز. کیونکہ میں نے تو آج تک اپنی زندگی میں کبھی جیولن اٹھایا بھی نہیں. جیولن ملتا نہیں ہے, جیولن کدھر ملتا ہے, ہمیں جیولن کہاں سے ملتا ہے, مجھے یہ بتا دیں. دراز.pk پہ مل جائے گا جیولن کہاں سے ملتا ہے. میں نے جیولن اگر اپنے بچے کو جیولن تھرو سکھانی ہے, میں کہاں جاؤں بھائی, میں کہاں پھینکوں کی طرف, سمجھ نہیں آ رہی. اسلام آباد میں تو پھر کوئی جگہ مل جائے گی, باقی شہروں میں تو جگہ نہیں. اور اس سے بڑا صدمہ یہ بات ہے کہ جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ وہ ڈنڈے پھینکتا ہے. آپ سوچیں یار مجھے پھینکتا ہوگا, بڑا فائدہ ہو سکتا ہے دھرنوں وغیرہ کے اندر جو ہے نا, جیولن تھرو بڑے کام کی. 1 میٹر تھرو بڑھانے کے لیے he worked hard, he worked out for like a year. What I was میں جب اس کی سن رہا تھا داستان, 1 میٹر اپنی جو پچھلی ایونٹ میں سے کر کے آیا تھا نا اسکور, 1 میٹر, I think around 1 meter he was saying, اس کو بڑھانے کے لیے he did effort for 1 year. اور وہ اس نے اوور آل پوری باڈی پہ کام کیا, لے کے ٹریننگ لے کے ٹرینر سے, اور اوور آل. سو آف کورس یہ ہمارا تو دین میں لا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں, لیس للانسان الا ما سعى, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی. اچھا یہ یونیورسل لا ہے, یہ نان مسلمس پہ بھی اپلیکیبل ہے اور مسلمس پہ بھی. اب مسلمان اگر ڈھیلا ہے اور سست ہے اور صرف وہ کہتا ہے جی بس اللہ نے جو چاہا وہ ہو جائے گا, تو دیٹ از ناٹ گونا ورک. آپ کے لیے محنت شرط رکھی ہے, اور اللہ کے سامنے تو کاؤنٹ ہی محنت ہوتی ہے, صرف نتیجہ تو آپ کے اس میں ہے ہی نہیں کنٹرول میں. توکل کی جب ہم بات کرتے ہیں, فار ایگزامپل جب وہ مثال آتی ہے نا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو تو اللہ تعالیٰ اسی طرح پرووائڈ کرے گا جیسا چڑیوں کو دیتا ہے. تو چڑیاں نکلتی ہیں, واپس آتی ہیں, پیٹ بھرے ہوتے ہیں. تو اس میں کی پوائنٹ پتہ کیا ہے کہ چڑیاں گھر سے نکلتی ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ گھر میں بیٹھ جاؤ آسمان سے منو سلوا نازل ہوگا. دیکھو آپ کو حرکت میں برکت ہے. آپ یہ جو ہے نا وشفل تھنکنگ کہ جی ایسے ہو جائے گا, میں پازیٹیو سوچتا رہوں بیٹھ کے سارا دن تو خود بخود چیزیں مینیفیسٹ ہو جائیں گی, اس طرح کچھ بھی نہیں ہوگا. یو ہیو اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, یو ہیو اے پرسسٹنٹ ایٹیٹیوڈ, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یو ڈو ہارڈ ورک. پھر کہیں جا کے انشاءاللہ وہ ریزلٹس آپ ایکوائر کر پاؤ گے. اور اگر نہیں بھی ہوئے ڈونٹ وری, ڈونٹ پینک, انشاءاللہ اس نہ ہونے میں بھی خیر ہوگی. دوسرا ایکسٹریم بھی میں ذکر کرتا چلوں, وہ بھی ہے, اکثر آپ کو کامنٹس ایسے ملیں گے کہ مولوی تم مسجد اور نماز کے علاوہ بھی کوئی بات کر لیا کرو,
باہر نکلو, محنت کرو اور کام کرو, اس مسجد سے باہر نکل کے کچھ اور بھی سوچو. تو دس از اندر کائنڈ آف کامنٹ جو کہ ایکسٹریم ہے لوگوں کی طرف. اپنی اپنی فیلڈز ہیں بائی دا وے. ایک پروفیشنل جو ایک فیلڈ کا ہوگا نا, اس کو اپنی فیلڈ میں بہت اچھا ہونا چاہیے اور اس کو زیادہ اٹیچڈ ہونا چاہیے. ایک سرجن ہے, وہ صبح ہاسپٹل میں ڈیوٹی دیتا ہے اور شام کو پرائیویٹ کلینک میں بیٹھتا ہے, تو وہ تو موسٹلی اپنے کلینک میں لگا ہوا ہے نا. تو آپ اس سرجن سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ بھائی تم کوئی جنازے بھی پڑھا لیا کرو, تم کوئی قرآن بھی لوگوں کو پڑھایا کرو, حفظ بھی کرایا کرو. تو دس از رانگ ایکسپیکٹیشن ایکچولی. دس از فالٹ ان دا تھنکنگ ایکچولی. تھاٹ پروسیس غلط ہے اس میں. اور اس میں یہ جو آپ نے بات کی نا کہ جو اپنا پروفیشن ہے نا اس میں ہونا چاہیے. اور میں پرسنلی یہ سوچتا ہوں کہ یار مطلب یہ جو نان مسلم ایتھلیٹس ہیں, مطلب جو اپنے ایک پیشن کے پیچھے اتنے آبسیسڈ ہوتے ہیں, بلکہ کوبے برائنٹ کی نا اس کی تو مامبا مینٹیلٹی, اس کو وہ تو ٹرم ہے کہ ہی از نون فار دیٹ, کہ یار اس کی جو مینٹیلٹی تھی نا وہ اتنی نیکسٹ لیول تھی. اور اس کی بڑی ڈاکومنٹری بڑی زبردست ہے, اس میں بتاتا ہے کہ ہاؤ ہی ایک میچ میں بڑا اس نے انڈر پرفارم کیا, اینڈ دین ہی سیڈ کہ آئی وینٹ ٹو دا کورٹ جو میرے گھر کے پاس تھا, اینڈ وہ میں نے سمپل نا اس نے 2 پوائنٹرز مس کیے تھے. تو کہتا میں نے نان اسٹاپ وہاں پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کتنے گھنٹے نا وہ کرتا رہا. پھر اس طرح کی اس کی بہت ساری اسٹوریز ہیں کہ یو نو جسٹ ٹو مینٹلی اپنے جو اپوننٹس ہوتے ہیں نا, تو کہتے ہیں ہی واز پریکٹسنگ فار آور, 1 گھنٹے پسین تھا. تو وہ ایک اور پلیئر آیا دوسری ٹیم کا, وہ بھی پریکٹس کرنے. تو کہتے ہیں میں کر رہا میں نے کہا اس کی ختم ہونے والی ہوگی. تو کہتے ہیں جب میں کر کے تھک گیا, نہیں کیپٹ آن ڈوئنگ اٹ, تو میں چلا گیا. کہتے ہیں میچ میں اس نے ہمیں پرفارمنس مین آف دا میچ پرفارمنس دے دی. تو کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ یار تم نے اتنی زیادہ کیوں پریکٹس کر رہے تھے. تو کہتا ہے آئی جسٹ وانٹڈ ٹو شو اٹ ٹو یو کہ یار میں تم سے زیادہ محنت کرتا ہوں, کہ مجھے یہ نہ لگے تمہیں کہ تم جب آئے ہو تو میں چلا گیا ہوں کہ یار اچھا بس یہ. کہتے ہیں جبکہ آئی واز آلموسٹ ڈن ود مائی پریکٹس. کہتے ہیں وین یو کیم اینڈ آئی میڈ شیور کہ آئی اسٹے آفٹر یو, کہ تم اگر گھنٹہ اور لگ رہے تھے میں گھنٹہ اور لگ رہا تھا. سو دیٹ کو ان کی نا یہ مینٹیلٹی ہے ٹو سکسیڈ ان دس پروفیشن اینڈ دین دے ڈو ویل. ناؤ اس میں نا 2 چیزیں ہیں. ون از جو آپ نے بھی جس پہ ٹچ کیا, محنت والا ایلیمنٹ. ٹھیک ہے, ہم لوگ سیٹ بیک سے شوڈ ناٹ اسٹاپ اس فرام یو نو, ہم شروع کرتے ہیں نا بڑا پازیٹیو ہوتے ہیں, یو نو بڑا آئیڈیلسٹک سینیریو ہوتے ہیں. ایک سیٹ بیک چلے ہینڈل کر لے, دوسرا ہینڈل کر لیں, اس کے بعد ہم لوگ گیو اپ کرتے ہیں. تو ایک چیز سیکھنے والی یہ ہے کہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ از ناٹ کہ سیٹ بیکس نہیں ہوں گے. پازیٹیو مائنڈ سیٹ تبھی ضرورت ہے جب سیٹ بیک ہوگا. سو یو نیڈ دیٹ مائنڈ سیٹ وین سیٹ بیکس آر ہیپننگ ٹو اسٹے پازیٹیو اینڈ کیپ ڈوئنگ اٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو نا ساتھ ساتھ وہی جو ہے نا کہ آپ کہیں غلط تو نہیں کر رہے, تو یو نیڈ مینٹورس, یو نیڈ گائیڈنس, اور یہ ساری ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہوں نا تو اٹ میکس تھنگز لاٹ ایزیئر. اور تیسرا جو اس میں مجھے اپنے لیے جو لگتا ہے نا وہ یہ ہے کہ یار یہ جو لوگ ہیں نا یہ دنیاوی چیزوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. ہم یار دین کا علم سیکھنے کے لیے اتنی محنت کر سکتے ہیں. کانٹ وی بی obsessed about learning قرآن. ایگزیکٹلی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آبسیشن ٹھیک ہے بھی یا نہیں ٹھیک. کہ فار ایگزامپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے, وہ جو 3 لوگوں نے, آپ یہ سمجھ لیں کہ ان ادر ورڈز ان لوگوں نے آبسیشن ہی تھا نا ان لوگوں کا عبادت کے ساتھ, جن میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا, ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا, ایک نے کہا میں نماز جو ہے وہ کنٹینیوسلی پڑھوں گا. تو وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہو کہ وہ آبسیشن ہے ان کا عبادات کے ساتھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈسکریج کیا ہے. مطلب آؤٹ آف آل دا تھنگز عبادت کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا. بیلنس کو اپریشیٹ کرتا ہے. سو اٹ بیگز دی کوسچن کہ وہ کیا آبسیشن ٹھیک بھی ہے یا نہیں. ان بیکمنگ دیکھیں آبسیشن بیکمنگ اے بیٹر ہیومن بینگ, ایک بہتر انسان بننے کے لیے, ایک بہترین مسلمان بننے کے لیے پھر obsessed, so I think that's okay. آپ obsession کسی غلط طریقے کی طرف جا رہے ہیں نا. اصل میں نا extreme of everything is bad except for taqwa. As a Muslim we understand this. تو اس میں تو آپ کر سکتے ہیں, بٹ اس میں بھی جو آپ نے اچھی مثال کوٹ کی ہے کہ بندہ سمجھے کہ یار میں ساری زندگی روزے ہی رکھوں گا بس, تو یہ تقوی میں پڑھ رہا ہوں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ گائیڈ کر دیا ہے, ساتھ بتایا بھی حدیث میں کہ تمہارے اہل و عیال کا بھی تمہارے پہ حق ہے. یہ حدیث ہے اسی میں, اور تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے ایون, یعنی کہ ریسٹ دو اس کو. یعنی ایک بیلنس ہمیں گائیڈ کر دیا. مینٹر جیسے آپ نے کہا نا مینٹر چاہیے ہوتا ہے, تو یہ لائف مینٹرنگ ہے. اور ویسے ہماری جو obsession کی نا ہمیں ایک اور انڈرسٹینڈنگ بھی ضروری ہے ہمارے لیے. آپ نے جیسے مثال دی نا کہ ایتھلیٹ بہت زیادہ پریکٹس کرتا ہے یا کچھ کی مثالیں دی, ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ایز اے مسلم نا ہمیں تو نا ہمارے لیے معاملہ اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان کیا ہوا ہے. جیسے وی آر ناٹ 100% رزلٹ اورینٹیڈ, وی آر ایفرٹ اورینٹیڈ, بیکاز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کو گائیڈ کیا, کیونکہ رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے. نوح علیہ السلام کی مثال لے لیں. نوح علیہ السلام ہی پریچڈ 50 years لیس 1000 years 950 years, اور میرے خیال ہے کہ 100 سے بھی کم لوگ مسلمان ہوئے تھے. کین یو امیجن فار اے سیکنڈ 1000 years. اچھا پھر قیامت کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ ایک نبی کو دیکھیں گے اس کے ساتھ 10 بندے جا رہے ہیں, ایک نبی کو دیکھیں گے اس کے ساتھ 5 بندے جا رہے ہیں,
ایک نبی کو آپ دیکھیں گے اس سے 2 بندے جا رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتا دیا ہے کچھ نبی اکیلے جا رہے ہوں گے, ایک بھی فالوور نہیں ان کا. یعنی they did their best, they put their effort there rightly, کیونکہ نبی ہے اللہ کے نبی فیل نہیں ہوتا دنیا میں اپنے مشن کو سر انجام دینے میں. لیکن رزلٹ جو ہم جس طرح دیکھتے ہیں نا رزلٹ, وہ رزلٹ نہیں تھا, وہ نبی پھر بھی کامیاب ہے. سو رزلٹ کامیابی میں تھا. دس از آر انڈرسٹینڈنگ. اسلام گائیڈز اس کہ ہم اس طرح رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہیں. اگر آپ نے 100 دفعہ بھی ٹرائی کیا نا, یو شوڈ ناٹ سیٹ بیک کی آپ نے بات کی, یو شوڈ ناٹ گیٹ اپسیٹ, یو شوڈ ناٹ ٹیک سم فیلئر ایز سیٹ بیک, بیکاز مے بی اللہ ordained that for some reason. جیسے نبیوں کی مثال ہے, تو کامیابی کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے. ہماری ایفرٹ بیسڈ ہے نا, ایفرٹ بیسڈ ناٹ آؤٹ کم کو اٹھائے نا, تو اس میں سیٹ بیکس آئے نا نبی کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی آپ کو اگر طائف میں اپوزیشن ملا اور آپ کو لہو لہان کیا گیا, یا اگر آپ احد پہ دیکھیں, یا آپ کی فیملی کے جو ہے نا معاملے میں, یا باقی جو غزوات وغیرہ ہوئیں, یا بہت آپ کے جو قریبی لوگ تھے ان کی ڈیتھس ہوئیں اور بہت بری طرح بھی ہوئیں, سب کچھ معاملات آئے, بٹ اس نے ان کو ڈٹر نہیں کیا فرام دا گول ایٹ ہینڈ, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں تو صحابہ کے اندر بھی نا آپ کو اگر وہ پازیٹیو, اگر میں اس کو پازیٹیو obsession کہوں, تو آپ کو ایک اشکانہ مزاج ملتا ہے. ایون ناٹ جسٹ صحابہ بلکہ اس کے بعد بھی جو آنے والے ہیں, آپ اگر صلاح الدین ایوبی کی لائف کو پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہی واز اے پرسن جن کا ایک فوکس تھا, ایک مشن تھا, ایک ویژن تھا, اینڈ ہی واز کیا کہتے ہیں نا بالکل یعنی کمپلیٹلی فوکسڈ آن دیٹ ویژن. آپ کانسٹانٹینوپل کے اندر دیکھیں سلطان محمد فاتح کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا, طارق بن زیاد کا کیا تھا اسپین کے اندر. یو فائنڈ سو مینی ڈفرنٹ پیپل جو کہ یعنی ایک اشکانہ مزاج ہی کہا جا سکتا ہے کہ جو بندہ اپنے گول, اپنے مشن کے بارے میں نا ایک طرح سے obsessed ہوتا ہے. obviously obsession about a particular goal in terms of pleasing Allah subhanahu wa ta'ala, that's the obsession. یہ نہیں ہے کہ میں اپنے باقی ریلیشن شپس خراب کروں, کیونکہ وہ بھی خراب کروں گا تو اللہ کو تو ناراض ہی کر رہا ہوں نا, کیونکہ میری فیملی بھی میرا ایک ان کا بھی رائٹ ہے میرے اوپر, میرا جسم ہے, میرا اللہ سے ریلیشن شپ ہے, میرے فائنانسز ہیں, میرے ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ان سب کو میں نے ایک طریقے سے لے کے چلنا ہے. بٹ ایک الٹیمیٹ گول ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم لوگ دعویٰ کی فیلڈ میں, اینڈ آئی تھنک ہمارا بھی ایک obsession ہے کہ ہم لوگ اس فیلڈ کے اندر منسلک ہیں فار مینی ایئرز ناؤ, اینڈ ہم لوگوں نے بالکل وہ سر نیچے کر کے اس کی طرف لگے ہوئے ہیں, اینڈ کم ہیل اور اسٹارم اور وٹ ایور اٹ مائٹ بی, ہم اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں. طوفان آتے جائیں, جو بھی ہوتا رہے, ہمیں پتہ ہے کہ یار وہ لیزر فوکس ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو ایون فار ایگزامپل میں سمجھتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اسپورٹس کے بارے میں گائیڈنس دی نا کہ اس میں اجر ہے, اس میں ثواب ہے, یہ باطل نہیں ہے, لائک آرچری ہو گئی یا ہارس رائڈنگ ہو گئی یا سوئمنگ ہو گئی اینڈ سو آن. تو اس میں بھی اگر آرچری کو آپ دیکھیں تو آرچری کے اندر بھی نا آپ ایک چیز پہ فوکسڈ ہوتے ہو, آپ اپنا ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہو, اینڈ یو کیپ ہٹنگ دیٹ ٹارگیٹ انٹل یو ہٹ بلز آئی. اینڈ سب سے پہلے جب آپ کوئی رائفل یا گن یا بو اینڈ ایرو آپ جو ہے نا کریں گے, یو ول مس دا ٹارگیٹ, بٹ دین آپ کیا کرتے ہو, آپ اپنے آپ کو امپروو کرتے ہو, پھر آپ امپروو کرتے ہو, پھر آپ امپروو کرتے ہو, اینڈ دین واٹ ہیپنس, یو کیپ ہٹنگ دا ٹارگیٹ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین, بلز آئی ایوری ٹائم, بیکاز اب آپ کی وہ ایک اسکل سیٹ بن گئی ہے. بالکل اسی طرح سے لائف میں بھی نا آپ کو گیو اپ نہیں کرنا, یو ہیو ٹو ریمین کام انڈر پریشر. یعنی یہ ایک پازیٹیو سائیکالوجی ہے یا پازیٹیو تھنکنگ ہے کہ ایون دو دا پریشر از گریٹ, ڈونٹ لوز یور کول. یعنی آپ سوچو کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, جو نبی کی زندگی میں جو ڈفیکلٹیز آئی ہیں, ہاؤ ہی یعنی امیجن کہ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ سب سے زیادہ جو مشکلیں آئی ہیں وہ انبیاء پر آئی ہیں, اور ان میں بھی جو سب سے زیادہ آزمائشیں اور مشکلیں آئی ہیں وہ میرے پہ آئی ہیں. اینڈ ڈسپائٹ دس فیکٹ کہ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم گاٹ دا موسٹ ڈفیکلٹیز, دا موسٹ آزمائشیں, اس کے باوجود صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے زیادہ مسکرانے والے کون تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. دیٹس پازیٹیو سائیکالوجی کہ اٹس ناٹ اباؤٹ واٹس ہیپننگ آؤٹ سائڈ آف یو, یو کین ناٹ کنٹرول آؤٹ سائڈ آف یور سیلف. یہ آپ کا سرکل آف انفلوئنس ہے ہی نہیں, آپ اپنی ذات تک بالکل محدود ہیں. جو یہ دیکھو, میں تو نہیں کنٹرول کر رہا اس وقت فار ایگزامپل سیریا میں کیا ہو رہا ہے, میں تو نہیں کنٹرول کر رہا کہ پوری دنیا میں کووڈ پھیل گیا, میں نہیں کنٹرول کر رہا کہ فار ایگزامپل ہمارے اوپر حکومت کون سی آ رہی کون سی جا رہی ہے, بٹ دا فیکٹ از میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اللہ نے ان کو بہت آزمایا, بار بار آزمایا, اور اللہ ایک اور حدیث میں آتا ہے آزماتا ہی انہیں کو ہے جن سے محبت کرتا ہے, جن کو اللہ فیور کرتا ہے. بٹ ڈسپائٹ دیٹ فیکٹ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ سچ اے پازیٹیو آؤٹ لک کہ آپ سب سے زیادہ مسکرایا کرتے تھے. بعض صحابہ کہتے ہیں ہم جب بھی آپ کو دیکھتے آپ کو مسکراتا ہوا پاتے. فجر کی نماز کے بعد صحابہ مینشن کرتے ہیں ہم لوگ بیٹھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہم سے ہمارے خوابوں کے بارے میں پوچھتے, اپنی زمانے جاہلیت کے ہم قصے یاد کرتے, ہم ہنسا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے. سو یو لک ایٹ ہز لائف
what a stable person he was in terms of being a father, in terms of being a statesman, in terms of being a military leader. ہر ایسپیکٹ میں آپ کو نا وہ بیلنس نظر آتا ہے, اور ہمارے لیے وہی رول ماڈل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سو اگر آپ نے پازیٹیو سائیکالوجی کا الٹیمیٹ پینیکل دیکھنا ہے نا, لک ایٹ دا لائف آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, دیٹس واٹ جو نا پازیٹیو سائیکالوجی از. سو اسی سوال سے آگے میں ایک اور چیپٹر میں موو کرتا ہوں, وہ یہ ہے, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اینڈ آئی گیٹ دس اے لاٹ بائی دا وے. دعا کی اہمیت پہ بھی ہم آتے ہیں, بٹ یہ دعا سے ہی ریلیٹڈ ہے. سوال یہ ہے کہ ایٹ واٹ ٹائم شوڈ وی اسٹاپ آسکنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ فار سم تھنگ. ان ادر ورڈس, کب دعا جو ہے وہ ضد بن جاتی ہے, یعنی کہ آپ ایک ایسی چیز مانگ رہے ہو جو آپ کو بھی شاید پتہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے, یا آپ اس کو اب اٹین نہیں کر سکتے. اور بالخصوص اگر میں چلنے لگا وہ تب ہوتا ہے جب کوئی یعنی کوئی ریلیشن شپ کی بات ہوتی ہے. ایک کشتی جو سیل کر چکی ہے, اب آپ اس کی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو پھر بھی نا, یعنی اب وہ بندہ, اب ہو سکتا ہے کہ وہ خرم علی بھائی کی بات سن کے نہیں میں تو پازیٹیو سائیکالوجی میں بلیو کرتا ہوں, اور میں تو وہ چونٹی ہوں جو اپنا راستہ بدل کے کوئی راستہ اختیار کرے گی, ویژوائزیشن کر رہا ہے, نہیں میں پہنچ گیا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. میرے ساتھ ایکچولی ایک میرا فرینڈ تھا, اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. تو وہ جب آیا تو اس نے کہا کہ جی میں, اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا کہ ہی واز ان لو ود اے گرل اینڈ دیٹ گرل ایکچولی گاٹ میرڈ. ٹھیک ہے, ابھی بھی وہ آ کے پوچھ رہا ہے کہ یار مجھے یہ بتا کہ کیسے میں اس کو obtain کر سکتا ہوں. تو میں نے اس کو یہ بتایا کہ میں تجھے جو بھی طریقہ بتاؤں گا نا وہ حرام ہی ہوگا. تو میں تجھے یعنی کیا میں اب تجھے کیا کہوں کہ تو یہ دعا کر کے اس کا شوہر مر جائے, کیونکہ جب تک تو وہ یعنی شادی ہوگی ہے بھائی, وہ خوش ہے, اینڈ شی از ہیپیلی میرڈ بائی دی وے. ٹھیک ہے, وہ تمہارے ساتھ ایک ریلیشن شپ تھا, وہ نہیں چلا, ٹھیک ہے, جو بھی ہوا جو ہے نا معاملہ خراب ہو گیا, تمہارے ساتھ زیادتی ہی ہوئی ہوگی, آئی کین ایگری, بٹ دا فیکٹ آف دا میرج, اب اس کی شادی ہو گئی ہے, ماں باپ نے کرا دی ہے, یہ دیٹ شپ ہیز سیلڈ. ابھی بھی تم بیٹھے ہوئے پازیٹیو سائیکالوجی لے کے کہ جی کہیں نہ کہیں اب یا تو تم دعا کرو گے کہ اس کا میاں مر جائے, یا تو تم دعا کرو گے کہ اس کی طلاق ہو جائے, تو اور اس کے بچے بھی ہو چکے ہیں. یار تو شرم کرو, کوئی ہے مطلب اب بندہ اس کو کیا کہے. تو اس کی دعا نہیں, یہ تو بد دعا ہوگی نا. تو اب میں آپ کے لیے سوال رکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ ایٹ واٹ پوائنٹ, سوال کیا جواب تو آپ نے نہیں, سوال یہ سوال ابھی بھی ہے, سوال ویلڈ ہے. سوال یہ ایٹ واٹ پوائنٹ شوڈ یو ٹیل یور سیلف کہ یار اب مجھے نا اس کے بارے میں دعا مانگنی چھوڑ دینی چاہیے جب شادی ہو جائے. بھائی آپ صحیح بتا دیں, لیکن یہ تو آپ نے شادی کے کانٹیکسٹ میں کنفائن کیا ہے. جنرل بھی بات ہوتی ہے, ان جنرل تو ویسے زیابی جو ہمارا دعا کا ہمارے دین میں کانسیپٹ ہے نا, اللہ اکبر, جب اس کو اللہ کی توفیق سے ڈیٹیل سے اسٹڈی کرنے کا موقع ملا تو اٹ واز سو امیزنگ. ان جنرل اگر دعا نیگیٹو چیز کے بارے میں نہیں ہے, غلط چیز کے بارے میں نہیں ہے, دو تین چیزیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دی نا, سیورنگ آف ٹائز اینڈ کسی حرام کے بارے میں نہیں ہے. تو ہمارے دین میں تو دعا کی کبھی بھی ضد نہیں بنتی, جتنی دعا مانگیں گے دیٹ از گڈ. بلکہ ایک حدیث میں کیونکہ دعا عبادت ہے نا, اور میں آپ کو ایک حدیث بھی ابھی اس کے بعد بھی سناتا ہوں. ایک اور حدیث پہلے میں اس کا مینشن کر دوں مفہوم میں, یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جب آپ اللہ سے بہت دعا مانگتے ہیں. اور ایک چیز آپ کو لگ رہا ہے نا کہ اگر وہ غلط نہیں ہے تو, جیسے آپ نے ابھی مثال دی, وہ تو غلط ہے نا, غلط چیز نہیں ہے تو حرام کی دعا نہیں مانگنی چاہیے, حرام کی نہیں, بالکل کوئی بھی حرام ہو وہ, اگر وہ غلط نہیں ہے لیکن آپ کو امپاسبل لگ رہی ہے, یو شوڈ کیپ آن آسکنگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا مفہوم یوں ہے کہ وہ ہر دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ غلط نہیں ہے, حرام کے بارے میں نہیں ہے, سیورنگ آف ٹائز کے بارے میں نہیں ہے, اور اس طرح کی غلط چیزوں کے بارے میں نہیں ہے, ہر دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب بندہ کہ یار میری تو دعا نہیں قبول ہو رہی, میں تو کب سے وہ پلاٹ لینا چاہ رہا ہوں, نہیں مجھے مل رہا, یہ ہو, میں وہ گاڑی لینا چاہ رہا ہوں, نہیں مجھے, یا میں وہاں رشتہ کرنا چاہ رہا ہوں, نہیں ہو رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا کہ جب بھی آپ دعا مانگتے ہیں نا, صحیح دعا کوئی, تین میں سے ایک چیز ہو جاتی ہے, یا تو وہ دعا ایز اٹ از قبول ہو جاتی ہے جیسے آپ چاہ رہے ہوتے ہیں, جس مٹیریلسٹک فارم میں آپ چاہ رہے ہوتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ آپ کی لائف میں سے کوئی بہت بڑی کلیمٹی, بلا, کوئی امتحان, ٹیسٹ, ٹرائل آنا تھا, اس کو ہٹا دیتے ہیں, اس دعا کے بدلے میں وارڈ آف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. نمبر 3, تھرڈ فارم از اللہ وہ دعا آپ کے لیے سیو کر کے رکھ لیتے ہیں فار دا ڈے آف ریزریکشن, اینڈ دا ڈے آف ریزریکشن از وی آل نو, بٹ جسٹ ٹو برنگ کیش دا کانٹیکس ان دا مائنڈس, کہ یہ وہ دن ہوگا جس میں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, جس دن بندہ اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, جو بیوی ہے وہ ہسبینڈ, میاں ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا, ہسبینڈ وائف سے, وائف ہسبینڈ سے بھاگ رہی ہوگی کہ یہ میرے پاس نہ آ جائے, کوئی نیکی نہ مانگ رہا ہو. ایک ایک نیکی کے لیے بندہ بھاگ رہا ہوگا وہاں پہ, ایک ایک نیکی کے لیے بندہ تڑپ رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ سیو کر کے رکھ لیں گے وہاں پہ. ایک دم سے چھپڑ پھاڑ کے ایک چیز کھلے گی تو بندہ حیران رہ جائے گا, یہ کہاں سے آ گیا, یہ جو تم نے دعائیں مانگا کرتے تھے, یہ وہ ہے, یہ جو تم نے دعا مانگی تھی. تو ایوری دعا از ایکسیپٹیڈ, یو شوڈ نیور اسٹاپ. اچھا یہ حدیث آگے چل رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ نے کہا پھر تو یا رسول اللہ ہم بہت دعا مانگا کریں گے,
کیونکہ بات بڑی کلیئر ہوگی نا کہ ہر دعا ایکسیپٹیڈ ہے, ون آف دا 3 فارمس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس کا, کہا کہ اللہ بھی پھر بہت جنرس ہے. سو بیسیکلی ان جنرل دعا کبھی بھی ضد نہیں بنتی. یو کین کیپ آن آسکنگ ایون اف اٹ از فار اے مٹیریلسٹک تھنگ, اے پلاٹ اور سم تھنگ, بٹ obviously غلط چیز کے لیے آپ نہیں کر سکتے. اور بیسکلی جب ہمیں نبی کی حدیث بھی جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا معلوم ہے, جہاں پہ آپ نے فرمایا دعا ہوا العبادہ, دعا بذات خود یعنی اور کچھ بھی نہ ملے, دعا بذات خود ایک عبادت ہے. تو آپ اس کو عبادت سمجھ کے بھی کر سکتے ہیں. اور پھر جو آپ نے بتایا 3 آؤٹ کمز ہوتے ہیں وہ ہیں, بٹ ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی جو یا تو سیورنگ آف ٹائز پہ ہوتی ہے, کہ آپ کہتے ہو یا اللہ یہ میرے جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں, فار ایگزامپل میری پھوپھی کو میرے سے دور کر دے, یا میرے فار ایگزامپل خالہ کو یا ماموں کو میرے سے دور کر دے. سیورنگ آف ٹائز یا جو آپ کے جو ارحام کے رشتے ہیں ان کو توڑنے کی دعا قبول نہیں ہوتی. وہ دعا جو حرام کے لیے مانگی جائے, کہ آپ کہتے ہو جس طرح بھی میں نے ایگزامپل دی تھی کہ ایک حرام کی دعا مانگ رہا ہے, وہ دعا, یا فار ایگزامپل کسی حرام بزنس کے لیے مانگ رہا ہے کہ اللہ میرا حرام کا بزنس ہے اس کو 4 چاند لگ جائیں, اس طرح کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. اور تھرڈلی وہ دعا جو جلد بازی میں مانگی جائے. جلد بازی سے مراد یہ ہے کہ آپ دعا مانگتے ہی نا کہتے ہو, ٹائم دیکھتے ہو کہ یا اللہ ابھی تک دعا قبول کیوں نہیں ہوئی میری, یعنی آپ ہیسٹی ہو جاتے ہو کہ جیسے آپ سمجھ لو کہ آپ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. آپ دعا مانگ کے اللہ پر توکل بھی کریں اور بار بار مانگیں, 1000 دفعہ مانگیں, کوئی مسئلہ نہیں اس میں. تو یہ میں کہوں گا کہ اس کا ایک جنرل آؤٹ کم ہے. اس میں ایک اور چیز میں بھی ایڈ کر دوں ریگارڈنگ دعا. اکثر جو لوگ سوچتے ہیں ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی, ایک الگ نبی کی حدیث ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ سفر میں ہوتا ہے اور اس کی ڈس ہیولڈ حالت ہوتی ہے, اور وہ اللہ کے ناموں سے پکار کے یا رب کر کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے. اب اس میں نا ملٹیپل کنڈیشنز ہیں جو دعا کی قبولیت کی جو پوری کر رہا ہے. ون, ہی از مسافر جس کی حالت میں دعا, ڈس ہیولڈ اس کی حالت وہ ہے, اللہ کے ناموں سے دعا کرنا, ہی از کالنگ آؤٹ یا رب, اور چوتھی ہے ہاتھ اٹھا کے. سو اب یہ 4 سارٹ آف کنڈیشنز ہیں دعا کی قبولیت کی ہیں. لیکن اس کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کیونکہ اس کا کھانا حرام کا, اس کا پہننا حرام کا. سو اگر ہمارا لائف سٹائل جو ہے نا اس کے اندر اتنی ساری حرام انوالومنٹ ہے کہ ہم لوگ کماتے حرام سے, ہم کھاتے پیتے حرام سے, ہماری اوور آل عبادات نہیں ہیں, چیزیں نہیں ہیں. سو اس طرح کی جو لائف سٹائل والے لوگ ہیں نا, کبھی اگر سوال کریں نا کہ یار ہماری دعا قبول کبھی نہیں ہوتی, تو دے شوڈ پونڈر اوور دس تھنگ ایز ویل. اچھا, یہ شو کرتا ہے بیسکلی کہ آپ کا جو حرام رزق ہے نا اس کی نحوست کتنی زیادہ ہے. یعنی جو حرام کمائی ہے یا جو حرام کام ہے اس کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ ون آف دا بگیسٹ کلیمٹیز دیٹ ہیپنز ان یور لائف اس کے آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی, کیونکہ آپ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کچھ سرفیس لیول پہ کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہو جو کہ مسنون ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے, لیکن اس کی جو کور ہے وہ مسنگ ہے. یعنی آپ کا بیسکلی جب, یعنی اگر میں نے فار ایگزامپل کوئی موبائل فون آن کرنا ہے یا کوئی لیپ ٹاپ آن کرنا ہے تو میں اس کو پلگ ان کرتا ہوں, یعنی چارجر کے ساتھ لگاتا ہوں اس کے ساتھ. اگر اس کی بیٹری بالکل زیرو ہوئی بھی ہے, اگر وہ پلگڈ ہی نہیں ہے تو میں اس کو آن کیسے کروں گا؟ بیٹری زیرو ہے, کیسے آن کروں گا؟ تو اٹ ہیز ٹو بی پلگڈ ان. وہ جو پلگنگ ان والا پارٹ ہے نا, دیٹس ویئر یو سے کہ آپ کا رزق حلال کا ہونا چاہیے. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال بڑا اپروپریٹ ہے, وہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ دیکھیں ابھی ہم دعا کی بات کر رہے ہیں اور عمر بھائی نے بھی بڑا اچھا یہ کہا کہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. تو آج کل بہت سارے لوگ اس بات پر پریشان ہیں کہ دیکھیں ہم پاکستان کے لیے دعا کر رہے ہیں, ہم فلسطین کے لیے دعا کر رہے ہیں, ہم ہمارے جو بہن بھائی کشمیر میں ہیں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں, اور جنرلی اسپیکنگ الاٹ آف پیپل وین دے میک دعا اور ان کو آؤٹ کم اس طرح نظر نہیں آ رہا ہوتا تو وہ اداس بھی ہو جاتے ہیں, ڈسہارٹن بھی ہو جاتے ہیں. شاید ان کے دماغ میں یہ خیال بھی آتا ہو کہ فائدہ کچھ نہیں ہو رہا. اب سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی مرضی کے مطابق چیزیں نہیں ہوئیں جیسے آپ چاہ رہے تھے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی ایک بڑا کامن سوال ہے جو مجھے ان باکس میں آتا ہے کہ میں جو چاہ رہا تھا وہ نہیں ہوا. Now how to deal with that situation, and میں آپ کو 3-4 ایگزامپل دیتا ہوں. میں چاہ رہا تھا کہ میرا داخلہ اس یونیورسٹی میں ہوتا, میں نے محنت بھی بہت کی تھی, میں نے پڑھائی بھی بہت کی تھی, لیکن اس کے باوجود میرا نہیں ہوا. مجھے لگتا ہے میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, میرے ساتھ انجسٹس ہوا ہے. یا پھر میں نے فلاں جگہ کے اینٹری ٹیسٹ کے لیے اپلائی کیا, فار ایگزامپل ISSB کا ٹیسٹ دیا, یا میں نے CSS کا امتحان دیا, بڑی محنت کی, بڑی کوشش کی, بڑی اکیڈمیوں میں گیا, بڑی ٹیوشنیں پڑھیں, پیسے بھی لگائے, لیکن میرا داخلہ نہیں ہوا. یا فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں, سب سے کامن مسئلہ, میں جہاں پہ رشتہ کرنا چاہ رہا تھا ایوری تھنگ سیم ٹو بی اوکے, ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے سے محبت بھی بڑی کرتے تھے, سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ بھی ٹھیک تھا, لیکن ان کا نا استخارہ ہی ٹھیک نہیں آیا. یا پھر رات کے اندھیرے میں پھوپھی آ کے ان کو انگوٹھی بنا کے چلی گئیں. یا پھر یہ ہوا کہ جی انہوں نے کہا کہ جی کاسٹ کا مسئلہ ہے, کاسٹ کا مسئلہ ہے, آپ فلاں ہیں, ہم یہاں ہیں, مسلکی اختلافات ہیں, تو اب مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں, میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو ناؤ دا کویسچن از کہ وین تھنگس ڈونٹ گو یور وے,
then what should be the attitude, at least from an Islamic perspective, ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے؟ جب ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ ایسا یعنی ایسا نہ ہو یا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو برا سمجھ رہے ہو نا، بڑا نفرت کر رہے ہو، وہ تمہارے لیے بہت اچھی ہو، اور اس کا اپوزٹ بھی ٹرو ہے کہ جس چیز کو تم بہت اچھا سمجھ رہے ہو اپنے لیے، یہی بات اصل میں مسئلہ یہ ہے جاوید کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پروین چلی گئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروین وہی میرے لیے اچھی تھی، پروین ہی میرے لیے اچھی تھی، وہ جاوید یہ کہہ رہا ہے. جاوید سارا علم تو اس کے پاس ہے ہی نہیں نا تقدیر کا، اور جو آگے ہونا تھا جو کچھ، تو اس کو تو وہ یہ سوچ کے بیٹھ گیا ہے نا جو کہ پروین ہی میرے لیے خیر تھی. یہ یہاں پہ غلطی ہے اس سوچ میں. تھوڑا سا پلاٹ ٹوسٹ کراؤں میں آپ کے ساتھ. جی جی پلاٹ ٹوسٹ یہ میں گگلی دے رہا ہوں آپ کو تھوڑی سی. گگلی یہ ہے، ایک بھائی کہتے ہیں، اب بھائی کہتے ہیں میں نے مدینہ یونیورسٹی کے لیے اپلائی کیا، میں ریجیکٹ ہو گیا، مجھے بتائیں اس میں کیا خیر ہے، مجھے بتائیں. دیکھیں ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں دین پڑھنے کے لیے مدینہ یونیورسٹی جانا چاہتا ہوں، آئی وانٹ ٹو گو ٹو مدینہ، آؤ مدینہ چلیں، آؤ مدینہ چلیں. وہ کہتا ہے میں مدینہ جا کے مدینہ یونیورسٹی سے بیچلرز ماسٹرز پی ایچ ڈی کرنے کے لیے تیار تھا، آئی وانٹ ٹو بیکم این عالم آف دین. مجھے میرا داخلہ نہیں ہوا، اب مجھے بتائیں میں کہاں ٹکرے ماروں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہو سکتا ہے الازہر میں جگہ رکھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور بہت زبردست جہاں پہ آپ کا بہت اچھا رشتہ ہونا ہو، کوئی ہزار قسم کی خیور ہو سکتی ہیں جو آپ کو ملنی ہو جامع مدینہ میں نہ جانے کی وجہ سے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے جو آپ کو لگ رہا ہے وہاں جا کر آپ ٹیڑھے میڑھے حرکتیں شروع کر دیتے. ہاں یہ یو نیور نو. آپ کو لگ رہا ہے کہ مدینہ میں جا کر تو سب میں ولی اللہ ہی بن جاؤں گا، لیکن ہو سکتا ہے مدینہ میں جا کر آپ کی کوئی ایسی کمپنی مل جاتی. ایسے کچھ لوگ آ جاتے. آپ کی بات سے مجھے ایک چیز یاد آئی، کچھ لوگ کہتے تھے کہ یعنی کہ ہمارے جو ہے نا علماء کو کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ میرا بس چلتا نا تو میں نبی کے ٹائم پہ پیدا ہوتا، میں اس ٹائم پہ ہوتا. انہوں نے کہا کہ کیا پتا تم اس ٹائم پہ ابو جہل کے ساتھ ہوتے، تم خواہش تو کرتے ہو کاش میں نبی کے دور میں ہوتا، کیا پتا تم اس ٹائم پہ ابو جہل کے ساتھ ہوتے. کیونکہ اس ٹائم پر جب دیکھیں آپ کے سامنے ایک جیتا جاگتا انسان ہے اور اس نے دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، تو بہت سے لوگ مان گئے ان کی بات. کئی لوگ ڈگمگا گئے، اسپیشلی جب وہ الاسراء والمعراج کا واقعہ ہوا تھا نا، تب تو کافی لوگ ڈگمگا گئے. کبھی ابھی تک تو باتیں مان رہے تھے، یہ جو کہا آپ نے کہ جی آپ مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ چلے گئے اور پھر ساتوں آسمانوں پہ ہو کے آگے اور ایک رات کے اندر ہی ہو گیا، یار یہ تو تھوڑا زیادہ ہو گیا. کئی لوگوں کا ایمان ڈگمگا گیا. تو کیا پتا تم ان لوگوں میں سے ہوتے جو نبی کا ساتھ نعوذ باللہ نہ دیتے. تمہارا ٹیسٹ کتنا سخت ہو جاتا. ابھی تو تم بڑی باتیں کر رہے ہو نا، اگر وہاں نہ ہوتا. جو مدینہ یونیورسٹی والا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو تو خیر تھوڑا سا یہ توکل اور یہ چیزیں زیادہ پتہ ہونی چاہیے. لیکن پچھلی مثال تو سیکھنے جا رہا تھا بیچارہ، لیکن اس میں شوق جو پیدا ہوا ہے نا، اٹ ڈیمانڈ سم سارٹ آف فاؤنڈیشنل نالج جو کہ اس کے پاس ہوگا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے پاس اگر فاؤنڈیشنل نالج نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کہ یو ناٹ ریڈی فار اٹ. میں ایک امپورٹنٹ چیز کہنا چاہتا ہوں اس بارے میں، وہ یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے نا وہ کچھ سیٹ آف انسٹرکشنز کا نام ہے صرف. حالانکہ ہمارا دین جو ہے وہ ایک پورا ضابطہ حیات جس کو کہتے ہیں نا، سبحان اللہ اب بھی آ کے سمجھ آتی ہے کہ اس ورڈ کا مطلب کیا ہے. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اسلامیات کی کتاب میں کہ ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ٹھیک ہے، وے آف لائف ہے. تو اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایسا کوڈ آف لائف ہے کہ جس میں اگر سینٹر میں ایک انسان کو کھڑا کر دیا جائے تو ہر آسپیکٹ سے نا، رائٹ لیفٹ ایوری ویئر، وہاں سے ہمارے دین نے اس بندے کے معاملات کو کور کیا ہے. جیسے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ایک مومن کے معاملے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک مومن کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احرص علی ما ینفعک، ٹھیک ہے، اس چیز کی حرص کرو جو تم سمجھتے ہو کہ تمہیں نفع دے گی، ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 واستعن باللہ، اور تم اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے استعانت مانگو، ٹھیک ہے، مدد مانگو. ولا تعجز، اور تم اپنے پھر پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ اس میں لگے رہنا ہے اور اپنی پوری محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر معاملہ ویسا نہیں ہوتا کہ جیسا تم نے کوشش کی، جیسا تم نے چاہا، پھر کوشش کی، دعا کی، سب کچھ کیا، پھر بھی ویسا نہیں ہوتا ایگزیکٹلی جو آپ بات کر رہے ہیں، تو آتا ہے فلا تقل لو انی فعلت کذا و کذا. تو پھر یہ مت کہو کہ کاش میں ایسا کر لیتا تو ویسا ہو جاتا اور ویسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب بھی اگر کا ورڈ آتا ہے تو اگر سے شیطان کے راستے کا دروازہ جو ہے وہ کھلتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے ہیں برو؟ یہ مزاج سکھا رہے ہیں کہ زندگی میں جب بھی کچھ تم چاہو اور اس کے لیے تم وہ تمام سٹیپس پورے کر لو جو کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، پھر بھی نہ ہو تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی ڈگری آ گئی ہے اور تم اس پہ راضی ہو جاؤ. اور ابھی وہ جو ہم نے حدیث ڈسکس کی تھی کہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں 3 میں سے ایک فارم میں، سبحان اللہ، کلیئر ہو گئی بات نا کہ اس کا مطلب ہے تم اگر تمہارا ایٹیچیوڈ صحیح رہا ہے
تم نے محنت کی ہے ڈیو, تو پھر تو بالکل خیر. تو مسئلہ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں ایک مسلمان کی سمجھ میں ہے زیادہ, ان چیزوں کے نالج نہ ہونے میں ہوتا ہے. اچھا وہ جس پہ آپ نے گوگلی کی بات کرتے ہیں, گوگلی تو گزر گئی نا, اب ہم نے کھیل لی الحمدللہ, لیکن اس میں زیادہ جو جنرل کانسیپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے. دو طرح کی دعائیں ہو سکتی ہیں, ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. ایک تو وہ جو اسپرچول اور جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس ڈائریکشن میں ہے, جو اللہ تعالیٰ جس طرح سے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں گائیڈ لائن دیتے ہیں اس ڈائریکشن میں ہے. ایک وہ کیٹیگری ہے دعاؤں کی. ایک وہ کیٹیگری ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مٹیریلسٹک فارم, مٹیریلسٹک دعائیں ہیں. یہ پلاٹ مجھے مل جاتا, میرا وہ والا گھر ہوتا, میرے پاس یہ گاڑی ہوتی, میری وہاں شادی ہوتی, جو پیورلی مٹیریلسٹک ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, وہ جو میں نے آیت پہلے پڑھی اس کے بعد, کہ اللہ جانتے ہو تم نہیں جانتے ہو ساری بات. اب یہ جو دعا مٹیریلسٹک ہے نا, جب انسان یہ کرتا ہے نا کہ یار اسی فارم میں میری پوری ہو, کہ مجھے یہی پلاٹ ملے, میرا یہ سیل ہو جائے اتنے کا, یا مجھے یہ مل جائے, یہاں پہ غلطی کر رہا ہوتا ہے انسان. یہاں پہ جیسے ابھی علی بھائی نے بھی کلیئر کیا, اور یہاں پہ انسان کو نا اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ میں نے اپنی صحیح چیز مانگی ہے, صحیح طریقے سے مانگی ہے, اور میں مانگتا رہوں گا. میں نے اپنا کام پورا کر دیا. اب اگر یہ نہیں ہو رہا تو دیٹ مینس کہ اس میں خیر ہے میرے لیے, بہت بڑی تسلی آ جاتی ہے. دوسری جو کیٹیگری ہے دعاؤں کی, وہ تو آپ اس میں تو کوئی رکاوٹ ہی نظر نہیں آتی قبول ہونے کی. جیسے آپ ہدایت کی دعا مانگتے رہیں, اگر آپ صحیح طریقے سے مانگ رہے ہیں, حرام نہیں کما کے, آپ حرام سارا دن دھوکہ دے کے اہدنا الصراط المستقیم اگر پڑھ رہے ہیں, تو وہ تو حدیث میں ہی آ گیا کہ جب علی خرم بھائی نے مینشن کی تھی کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا حرام ہے, تو پھر تو دعا نہیں قبول. اور خاص طور پہ یہ والی چیز بھی مینشنڈ ہے کہ یہ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میری دعائی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول نہیں کرتے, نعوذ باللہ. یہ جو جملہ ہے تو حدیث میں یہی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے, سوائے اس کے کہ جو اصل میں یہ کہتا ہے کہ میری دعا. میں کہنا یہ چاہتا کہ بندہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں جس طرح سوچ رہا ہوں نا اس فارم میں اللہ تعالیٰ قبول کرے, جبکہ اللہ تو قبول کر رہے ہیں. وہ یہ مسند احمد کی حدیث ہے جس کا ابھی آپ نے بھی ریفرنس دیا 11133 صحیح الالبانی, کہ اللہ کی فارم, جس فارم میں اللہ بہتر سمجھ رہے ہیں نا آپ کے, اس میں قبول ہونے دیں, کیونکہ اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو. ہم جب اس پہ ضد میں آ جاتے ہیں نا کہ یار اس طرح کیوں نہیں ہو رہا, you are forcing, you are trying to, you cannot, nobody can force Allah subhanahu wa ta'ala, but you are trying, you are thinking that you want the decree to happen the way you are thinking. تبھی تو فرسٹریشن ہے نا, بیکاز وہ ہو نہیں رہی. حالانکہ وہ تو نہیں ہے قبول, one of the three forms میں. اچھا ایک بہت بڑا ہمارے لیے جو لیسن ہے نا قرآن مجید میں, وہ یہ ہے کہ the miraculous power of دعا وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری امت میں نا ایک رسول بھیج دینا جو قرآن کی آیات تلاوت کرے گا, اور وہ یزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرے گا, اور ان کو علم دے گا کتاب اور حکمت کا. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی, بٹ thousands of years later. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک دعا کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ یہ نہیں ہوا کہ آپ کے اگلے جو نیکسٹ جو نبی آئے وہی وہ ہو گئے, بلکہ آپ نے پوری 2 لائنز ہے نا, ایک اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے اور ایک اسحاق علیہ السلام کی ہے. اتنے سارے نبی انبیاء آئے, اور پھر کہیں جا کے 1000 سال کے بعد, اس سے بھی زیادہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. تو امیجن کہ سم ٹائمز اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کب دعا قبول کرنی ہے. سو یہ جو مورل آف دا اسٹوری ہے کہ دعا کی قبولیت بھی جو ہے نا وہ آپ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق نہیں ہوگی, وہ جب اللہ چاہے گا تو ہو جائے گی. تو اس لیے آپ کبھی بھی گیو اپ نہ کریں. اچھا اس میں ایک اور پوائنٹ جو مجھے ذہن میں آ رہا ہے وہ ہے استخارے کے ٹاپک سے ریلیٹڈ. اور یہ جو استخارے کا کانسیپٹ ہے اس میں ایک بڑا معصومانہ اور خوبصورت سوال پوچھا جاتا ہے, اور وہ سوال یہ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے استخارے کی دعا تو یہ ہے نا کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ اگر یہ چیز میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے, اور اگر یہ میرے لیے اچھی نہیں ہے دنیا میں یا آخرت میں تو اس کو مجھ سے دور کر دے, مجھے اس سے دور کر دے, اور مجھے اس فیصلے پر بھی راضی کر دے, میرے دل کو اس پر میرے حق میں بہتر نعم البدل کر دے. دس پرفیکٹس دی دعا ہے. سو بیسکلی ناؤ دا پیپل ہمارے, کیونکہ ماشاءاللہ لوگ بہت اسمارٹ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کیوں نہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو چیز جو بھی الٹی پھلٹی چیز ہے اسی کو میرے حق میں بہتر کر دے. وہی بات ہے نا, اپنی مرضی کے مطابق ہم کرنا چاہتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, دعا غلط ہے کوئی, اس میں مجھے بتائیں مسئلہ کوئی. آپ کہتے ہو فار ایگزامپل لیٹس سپوز ایک شپ سیل کر گئی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اسی مثال پہ آ جائے. آپ کہتے ہو جاوید پروین کی مثال پہ آ جائیں, جب تک آپ وہ جواب نہیں دیں گے جو جاوید چاہ رہے ہیں وہ پوچھتے رہیں گے ڈفرنٹ طریقے سے. یہ سوال ہے جاوید پروین کے لیے دعا کرتا رہ سکتا ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی. اس میں میں نے کہا یہ کلیئر کر دیں, اس کے تقویٰ کے لیے دعا نہیں, وہ کہتا ہے یا اللہ کوئی ایسا معاملہ کر کہ وہ میرے لیے بہتر ہو جائے. اگر وہ یہ کہے اسی کو میرے لیے بہتر, طلاق بھی نہ ہو اور مرے بھی نہ, لیکن کچھ حلال طریقے سے بس وہ میرے لیے خیر ہو جائے, پھر کیا. وہ یہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے پروین میرے لیے ٹھیک نہیں ہے, مجھے امی ابو بھی کہہ رہے ہیں اچھی لڑکی نہیں ہے, لیکن
میں کہہ رہا ہوں اگر وہی بہتر ہو جائے میرے لیے تو یہ کر سکتا ہے جاوید, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. نہیں اگر اس کی شادی ہو گئی بھی ہے, اس کے بچے, پھر وہ کس طریقے کون سی دعا کرے جو اس کو نا حلال کر دے, مطلب وہ یہ دعا کرے. میرا خیال ہے ایک آلٹرنیٹیو بتا رہا ہوں, ہنڈریڈز آف پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. آپ سوری بول دیں, یا اللہ جو مجھے پروین میں نظر آتا تھا نا, وہ میرے لیے جو اور کہیں پہ خیر ہے نا وہاں پہ نظر آنے لگ جائے, اور میرے دل کو کیسے جاوید کو میں سمجھاؤں, پیار میں ہوتا ہے نا وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا. میرے پاس جاوید آیا نا, میں نے آپ کی طرف فارورڈ کر دینا, کیونکہ میں تو نہیں سمجھا سکتا اس کو کہ وہ یہ کہے کہ جی مجھے پروین, کیونکہ دیکھیں پتہ کیا آپ کے پاس بہت سارے جاوید مجھے سوال لگتا آتے ہے ہیں. جب یہ ٹنل ویژن ہوتا ہے نا, ایسا چلیں ان آل سیریسنس, جب انسان کا اتنا ٹنل ویژن ہو جاتا ہے نا, آپ یقین کریں آپ کو اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا سوائے اس چیز کے جو آپ نے اپنا گول بنایا ہوا ہے. پھر آپ کو نا پروین کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آ رہا. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ دیر پلینٹی آف فش ان دی سی, لیکن آپ کہتے ہو نہیں بس وہی ہے اور جینا مرنا اس کے ساتھ. یا پھر آپ نے کوئی جاب سوچی ہوئی تھی, کوئی اکیڈمی سوچی ہوئی تھی, کوئی واٹ ایور اٹ واز, آپ اتنے ٹنل ویژن ہو چکے ہو کہ آپ کہتے ہو نہیں اٹس دس اور نتھنگ ایٹ آل, یا میں مر جاؤں. اور میں بتاؤں یہ معاملہ اتنا سیریس ہے کہ پیپل ڈو کمٹ سوسائڈ. لوگ سوسائڈل ہو جاتے ہیں جب ان کو اپنی مرضی کے مطابق چیز نہیں ملتی, وہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل, یا تو خودکشی کر لیں گے اللہ معاف کرے, یا پھر وہ ایک ایسا ڈرگز اینڈ الکوہول کا ڈاؤن ورڈ اسپائرل ہوگا نا کہ اس کے اندر جائیں گے, اور وہ ایک دلدل ہے جہاں سے انسان کا نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب اس میں نا کئی ایک اسپیکٹ ہیں ویسے, ایک کوئکلی, ایک تو اس میں نا کچھ کانٹیکسٹ کا بھی بہت بڑا میٹر ہے کہ نا ہم نے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پرسکرپشن دی ہوئی ہے لائف کی. ہم نے کچھ ایسی غلطیاں بچپن سے ہم چلے آ رہے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں, کچھ ایسی چیزوں کے ساتھ ہم ایکسپوزڈ ہوتے ہیں اتنا زیادہ جو ہم نہیں ہونا چاہیے تھا, جس کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں کریٹ ہو جاتی ہیں جو پھر بعد میں نا بندے کو وہاں تک پہنچا دیتی ہیں سوسائڈل, اور وہ وہاں پہ وہ پھنس جاتا ہے. ایک یہ چیز ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار, اور یہ بہت سارے لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں, میرے بہت سارے جاوید یہ ریلیٹ کر سکیں گے جو پروین کو کھو چکے ہیں, کہ کبھی کبھار انسان نا بہت زیادہ اپنے آپ کو کسی ایک چیز پہ کنفائن کر لیتا ہے, اور وہ اس کے لیے اتنی اچھی نہیں ہوتی, لیکن وہ اس وقت تو نہیں آپ اس کو سمجھا سکتے, لیکن جب وہ اس سے گزر جاتا ہے نا ٹنل سے, جب وہ باہر نکل جاتا ہے, دا لائٹ ایٹ دی اینڈ آف ٹنل کو دیکھ لیتا ہے, اور کسی اور آلٹرنیٹیو میں ہوتا ہے, تو بعد میں وہ خود ہی کئی دفعہ سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت شکر ادا کرتا ہے میں اس پروین میں نہیں, میرے اللہ تعالیٰ نے یہ پروین زیادہ بہتر کی ہے. بے شک, جو میرے لیے بہتر تھی. بالکل آپ نے صحیح کہا, اللہ تعالیٰ ایکسپیرینس سے سکھا رہے ہوتے ہیں, اور انسان کی پرسنالٹی میں بہت بڑی امپروومنٹ آتی ہے اس کی وجہ سے, جس کی وجہ سے وہ لائف میں بہت سارے اور ڈیسیجنز اچھے لے سکتا ہے. آئی تھنک یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس ٹائم پر جب ایک انسان مصیبت میں گزر رہا ہے نا, یا اس کو ایک پرابلم آ رہی ہے, اس ٹائم پہ وہ اس بات پر امید رکھے اور اس بات پر یقین رکھے رادر کہ جو بھی فیصلہ اللہ میرے لیے کرے گا وہ میرے لیے اچھا ہوگا. اور ایک میری چاہت ہے اور ایک میرے رب کی چاہت ہے, اور میرے رب کی چاہت جو ہے وہ ہمیشہ بائی ڈیفالٹ میری چاہت سے بہتر ہی ہے. یہ بالکل ایسی مثال ہے کہ جس طرح بچہ اگر بہت چھوٹا ہو اور ماں باپ اس کو کسی چیز سے منع کرتے ہیں کہ بیٹا ساکٹ میں انگلیاں نہ ڈالو, اب بچہ چھوٹا سا ہے, 2 سال کا بچہ ہے, اس کا بڑا دل چاہ رہا ہے ساکٹ کو, وہ کیوریس ہے, وہ کرنا چاہتا ہے, ماں باپ اس کو روکتے ہیں نہیں کرو. اب اس ٹائم پہ بچہ بڑا روتا ہے کہ بھائی مجھے کیوں روکا, مجھے کیا کر دیا. لیکن جب وہ بڑا ہوگا نا تھوڑا سا, اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آخر مجھے ماں باپ نے کیوں روکا تھا. ہمیں اس بات پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ دیکھو اگر مجھے کوئی چیز نہیں ملی جو میں چاہتا تھا, یقیناً اس میں اللہ نے کوئی بہتری کی ہوگی میرے لیے. یہ آپ کو اس پہ یقین ہونا چاہیے, اس بات پہ کہ اف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز پریونٹڈ می فرام سم تھنگ, اور وہ بڑی لیجٹمیٹ ریکویسٹ بھی ہو سکتی ہے آپ کی. جس طرح میں نے کہا کہ آپ کسی مدینہ یونیورسٹی جانا چاہ رہے تھے, یا آپ فار ایگزامپل کسی جگہ پہ جاب کرنا چاہتے تھے, اور مے بی یو وانٹڈ ٹو بیکم اے ڈاکٹر, آپ کے میڈیکل میں نمبر نہیں آئے وغیرہ وغیرہ. آپ نے کہا جی میں ایک جان بچانا پوری انسانیت بچانے کے برابر ہے, میں تو نیکیاں کرنا چاہتا تھا, میں تو اللہ کا قرب کے لیے کر رہا تھا. نہیں ہوا, ڈونٹ وری, اللہ ول فائنڈ اے بیٹر وے فار یو. اینڈ آپ کو اس میں یقین ہونا چاہیے کہ یقیناً جس جگہ پہ اللہ نے مجھے رکھا ہے یہی میرے لیے بہتر ہے. کیونکہ جب بھی آبجیکٹو مدینہ یونیورسٹی جانا تو نہیں ہے نا, اللہ کی رضا, آبجیکٹو تو اللہ کی رضا ہے اور جنت حاصل کرنا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کا مے بی بہتر اور شارٹر وے رکھا ہوا ہے کسی اور جگہ سے, آپ ایکچوئل آبجیکٹیو پہ فوکس رکھیں. آپ اس کو اپنی مرضی, میں اس راستے سے جا کے کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے دعا مانگیں ضرور, لیکن اگر نہیں ہو رہا مے بی اللہ ول فائنڈ انادر پاتھ. اچھا ایک چیز میں جو ہے نا خرم بھائی آپ سے پوچھتا ہوں, یہ جو جتنی بھی ہم نے ڈسکشن کی استخارے سے ریلیٹڈ, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جی ہم کچھ چاہتے ہیں اور وہ نہیں ہوتا, میں نے یہ دیکھا ہے اے لاٹ آف پیپل جو دین کی طرف آتے بھی ہیں نا, یا ریلیجس ہو بھی جاتے ہیں عارضی طور پہ, وہ کسی دنیاوی چیز کے حصول کے لیے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے ایگزام سر پہ ہیں, آپ نے نمازیں شروع کر دیں, چلیں اچھی باتیں شروع کی ہیں, کہیں تو آپ نے جو نا سرا پکڑا, یا پھر آپ اکثر وہ کہتے ہیں جی لڑکا نمازی ہو گیا کیونکہ اس کو اس کا عشق نہیں ملا تو وہ نمازی ہو گیا, یا پھر فار ایگزامپل اس کی کہیں جاب نہیں لگی تو اب وہ ذرا اللہ کی طرف آ رہا ہے اور اب وہ دعائیں مانگ رہا ہے اس چیز کے لیے. ایون بہت ساری خواتین اور مرد بھی مختلف علماء کے پاس جا کے پوچھ رہے ہیں جی مجھے وظیفہ بتائیں,
کہ یہ مجھے مل جائے, مجھے وظیفہ بتائیں, یہ مجھے مل جائے, یعنی دیر آل دوز تھنگز آر ٹو ڈو ود دا لائف آف دس ورلڈ. یعنی کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ نا میرا ہسبینڈ جو ہے وہ بالکل میرے ساتھ سنسیئر ہو جائے, مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میری فلاں جگہ پہ جاب لگ جائے, مجھے وظیفہ بتائیں کہ میں ایگزام میں پاس ہو جاؤں. تو یہ چیزیں بڑی ہٹ ہو جاتی ہیں لوگوں میں. سو جس طرح ابھی عمر بھائی بات کر رہے تھے کہ جی ہمارا آبجیکٹیو جنت کا اصول ہے, a lot of times people forget that. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں جو دعا ہمیں مانگنی چاہیے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کیونکہ جو لوگ صرف کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا, یعنی بس اتنا ہی ہے, تو ان کو اب ملے یا نہ ملے اس پہ بھی سوال ہے, لیکن آخرت تو نہیں ملے گی فار شور. لیکن جو یہ پوری دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کو دیں گے. سو یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ جب ایک بندہ اپنے آپ کو مینٹلی اس لیول پہ لے کے آتا ہے کہ وہ صرف دنیا مانگ رہا ہے اور اس کا ٹوٹل آبجیکٹیو یہ, ہاؤ کین وی برنگ اے پرسن ٹو انڈرسٹینڈ کہ لائف از ناٹ دی اونلی تھنگ, دیر از سم تھنگ کالڈ اے ہیئر آفٹر. اور جس 4 دن کے چسکے کو آپ مانگ رہے ہو نا, جو بھی مانگ رہے ہو, چاہے جاب ہے, بزنس ہے, مطلب فیملی ریلیشن, جو بھی کچھ ہے, اٹس ناٹ گونا لاسٹ. جو چیز لاسٹ کرنے والی ہے وہ آخرت ہے. ہاؤ ڈو یو گیٹ اے پرسن فرام دیٹ مائنڈ سیٹ ٹو دس مائنڈ سیٹ؟ اس کا تو سمپل آنسر یہی ہے کہ یہ جو ہے نا ریمائنڈنگ دیٹ پرسن آف ڈیتھ اینڈ دی آخرہ. بیکاز یہ جو ایسا بندہ ہے نا, یہ بیسکلی واٹ ہی ہیز فارگوٹن از ہی از فارگوٹن اباؤٹ دا آفٹر لائف. یہ دنیا کے اندر اتنا انوالوڈ ہو گیا ہے کہ اس کو اپنی موت کے بعد کیا ہونا ہے, قبر کا, ریزریکشن کا, یہ بھول چکا ہے. سو ہی از سو obsessed and just only think about this little finite world, اور چھوٹا جو بھی اس کا چھوٹا سا ایک آبجیکٹیو اس کی وہ پوری دنیا بن گئی ہے. تو اس کا نا بیسکلی سر آپ نے اٹھا کے اسے کہنا there's a bigger thing waiting for you. ٹھیک ہے, یہ تو کچھ گھنٹوں کی اور دنوں کی اور سالوں کی زندگی ہے, اینڈ وچ کین ایکچولی اینڈ لائک اینی مومنٹ. تو مین جو چیز ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ ویسے بھی مطلب آئی تھنک ہم لوگ بھی ہیں نا, میں خود بھی, ہم لوگ کبھی کبھار بھی سو انوالوڈ ود لٹل تھنگز آف دا ورلڈ کہ ہم 2 منٹ کے لیے کبھی کبھار اپنے کام چیز میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ وی فورگیٹ کہ واٹس دا بگر گول. اوور آل ہم یہ کیوں کر رہے ہیں, یو نو ان دا فرسٹ پلیس میں کوئی کام کر رہا ہوں, وہ کیوں کر رہا ہوں. آپ کو اپنے آپ کو ریمائنڈ بھی کرانا پڑتا ہے. آپ کوئی بزنس بھی کر رہے ہوتے ہو یا کوئی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, سم ٹائمز آپ کا یو اسٹارٹڈ ود اے گڈ intention but it deviates and you start to do it for the sake of money or for the sake of something else. So you have to tell yourself نہیں بھائی اصل مقصد کچھ اور تھا, and this is going to be a by product. تو جو بندہ دنیا کے اندر انوالو ہو گیا نا, میرے خیال سے تو وہی بات ہے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ دا ڈسٹرائر آف پلیئرز, جو موت ہے اس کو کثرت سے یاد کرو. تو وہ یہی ہے کہ وہ اب دنیا کے پیچھے اگر کوئی بندہ بھاگ رہا ہے, دنیا کے پلیئرز کے پیچھے بھاگ رہا ہے, تو موت کا یاد کرنا ہی اس کو اس سے باہر نکال سکتا ہے. اینڈ دس شوڈ بی آئی تھنک سم تھنگ جو ہر کسی کو کرنی چاہیے. ویسے یہ دنیا کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انوالو رہنے کے حوالے سے مجھے یاد آئی کہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور, کہ نہیں ہے حیات الدنیا, دنیا کی زندگی بٹ ایک ڈسیپشن, دھوکے کا سامان, غرور. بلکہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف میں کہ غرتہم الحیات الدنیا, یہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کریں جو اصحاب النار ہیں, جو فیل ہو چکے ہیں, کہ وہ دنیا سے دھوکہ کھا چکے ہوئے تھے, دنیا کے دھوکے میں تھے انوالوڈ. تو ہمیں جب بھی ایکچوئل گول بھولیں گے نا ہم, تو ہم ادھر ادھر ٹکرے مار رہے ہوں گے. بے شک. اچھا, استخارے کا مسنون طریقہ جو ہے اکثر لوگ جو ہیں اس میں بھی بڑا کنفیوز ہوتے ہیں کہ چلیں میں نے اگر دعا کرنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں کسی کراس روڈ پہ آ گیا ہوں جہاں پہ مجھے فیصلہ کرنا ہے, تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ بیکاز اے لاٹ آف پیپل ول یو نو سے کہ آپ نے استخارہ کسی بابا جی سے کروا رہے ہیں, یا فار ایگزامپل وہ جو یہ جملہ بولا جاتا ہے نہیں جی یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارا استخارہ ٹھیک نہیں آیا, ریڈ کلر نظر آیا تو یہ ہے, گرین نظر آیا تو ٹھیک ہے. ہاں, پھر وہ کہتے ہیں خواب میں کوئی چیز آئے گی یا کوئی سائن ایسا آئے گا. تو اس کے بارے میں ذرا کنفیوژن تھوڑی سی دور کریں کہ آخر استخارے کی دعا جو ہے, جو وہ دعا ہے جو کہ صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, اور وہ اپنی نماز جب پڑھتے تھے, نماز پڑھنے کے بعد یعنی جو بھی نفل نماز ہے 2 رکعت پڑھ کے استخارے کی دعا مانگتے تھے, اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرتے تھے. اور دعا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس کا مطلب کیا تھا. مطلب یہ تھا کہ اللہ اگر فار ایگزامپل فلاں میٹر ہے, میں 2 بزنس اپرچونیٹیز ہیں, یہاں جاؤں یا وہاں جاؤں, یا فار ایگزامپل 2 رشتہ اپرچونیٹیز ہیں, ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں, جو بھی کوئی. اچھا, اس میں ایک شرط یہ ہے بائی دا وے کہ دونوں معاملات لیجٹ ہونے چاہیے, دونوں معاملات حلال ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں رکھوں یہاں پہ جی 1 گلاس شراب کا اور 1 گلاس دودھ کا اور کہوں جی میں استخارہ کرتا ہوں کہ مجھے کیا پینا چاہیے. آپ حرام کی طرف اسٹریٹ اوے جا ہی نہیں سکتے, وہ تو اسٹریٹ اوے آؤٹ آف دا کوشچن ہو جائے گی نا بات. اچھا, دوسری طرف آپ کہتے ہو جی رشتے کی بات ہے, 2 پرپوزلز آئے ہیں, ایک بندہ ماشاء اللہ آپ کہتے ہو کہ بیسک اسلامک فرائض پورے کر رہا ہے اور اوور آل پرسنالٹی میں بھی ٹھیک ہے, ایک بندہ ہے جو بیسک سے فارغ ہے اور نہ ہی اس کا ارادہ ہے کرنے کا, نہ نماز کا ارادہ ہے نہ فلاں ارادہ ہے, تو اسٹریٹ اوے نا یہ آؤٹ آف دا کوشچن ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ بیسکلی نا ہم نے یعنی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات میں جو حدیث ملی ہوئی وہ ہے سب سے پہلے آپ نے دین دیکھنا ہے
کہ وہ بیسکس پورے دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا وہ بندہ مفتی علامہ حضرت مولانا ہو, لیکن کم از کم بیسکس تو پوری کرے نا. بیسک پوری کرنے کے بعد آپ دیکھ لو کہ جی یہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے, یہ فلاں کا ہے, اس پہ استخارہ کر لیں آپ. لائک وائز بزنس آپ نے سیٹ اپ کرنا ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہو میں انٹرسٹ بیسڈ لینڈنگ کروں گا, کوئی ایسا بزنس ہے جو حرام سے ریلیٹڈ ہے رائٹ, یا الکوہول بیچنے کے موڈ ہے, یا میں جو نا ویگس میں کسینو کھول رہا ہوں سم تھنگ, اور دوسری طرف میں ایک فش اینڈ چپ شاپ کھول رہا ہوں, یا میں فار ایگزامپل کوئی برگر جوائنٹ کھول رہا ہوں جہاں پہ حلال اور وہ ہوگا. اس میں بھی نو برینر ہے کہ ایک کام آپ کا بالکل جو ہے نا ختم ہو گیا ہے, یعنی اٹ ہیز بین ایلیمینیٹڈ. تو ہمیشہ استخارہ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہوتا ہی ان چیزوں پر ہے جو دونوں ہی لیجٹمیٹ اور ویلڈ آپشنز ہوتے ہیں. اس کے بعد جب آپ نے استخارہ کر لیا, سو ناؤ آئی وانٹ ٹو نو واٹ نیکسٹ. آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے, آپ نے اس کے بعد استخارے کی دعا کی, اچھا اس کے بعد آپ کیا کریں, کس چیز کا انتظار کریں؟ اس کے بعد آپ نے اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے, بیکاز آپ نے دیکھیں بھائی وہ خواب میں آئے گا آپ کو, یہی ایگزیکٹلی اصل میں نا مسئلہ پتہ ہے کیا, نالج نہیں ہوتا لوگوں کے پاس, ہم لوگوں کے پاس, ہم غفلت برتتے ہیں اور ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں. ہم ایون ایک حدیث تک نہیں ڈھونڈ سکتے آج کل کے زمانے میں, جب کہ اے آئی آ چکی ہے. اب تو آپ کے اللہ تعالیٰ نے فنگر ٹپس پہ کر دیا کہ اگر آپ نے کچھ ڈھونڈنا ڈھونڈ لیں تو آپ یہ حدیث سن لیں, میں سنانا چاہوں گا, اسی سے سارا کچھ ہی کلیئر ہو جاتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1162. اور دیکھیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں سے استخارہ کرنے کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح ہمیں کوئی قرآن کی صورت کی تعلیم دے رہے ہوں, یعنی کہ اتنا زیادہ کریں نمبر 1. پھر جس طرح اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ 2 رکعتیں ادا کرے, پھر یہ کہے, پھر وہ دعا استخارہ ہے لیکن میں اس کا ترجمہ پڑھنا چاہوں گا تاکہ اس میں ہی سارا کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. اور اس کو سمجھے, اس کو سنے بغیر نا, آپ کو سن تو لیں گے ہمارا جواب لیکن شاید آپ کو اتنا کنونس نہیں ہوں گے, تو یہ سنیں. اے اللہ بے شک میں آپ سے آپ کے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور آپ کی قدرت کی بدولت آپ سے میں مانگتا ہوں, طاقت مانگتا ہوں, اور آپ کے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ بے شک آپ ہی قدرت رکھتے ہیں اور مجھے میرے پاس کوئی قدرت نہیں ہے. علم آپ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا, اور آپ تمام پوشیدہ باتوں کے جاننے والے ہیں. اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے بندہ, یہ میرے دین, معاش اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے, these are the 3 things what a person is worried about. ٹھیک ہے, ایون نتیجے کے بارے میں بھی بات کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں. اگر میرے کام میرے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں کر دیں, اگر یہ اور اس کو میرے لیے آسان کر دیں. صحیح. پھر اس میں مجھے برکت عطا فرمائیں, اور اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے دین, معاش اور میرے نتیجے یعنی میرے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دیں اور مجھے بھی اس سے ہٹا دیں. پھر میرے لیے خیر مقدر کر دیں, یعنی کوئی آلٹرنیٹیو جو بہتر ہے وہ مقدر کر دیں جہاں بھی ہو, اور پھر اس پہ میرے دل کو اطمینان بخش دیں. دس از واٹ آل یو نیڈ. اگر آپ کا دل اطمینان پہ آ گیا کسی اور جگہ تو دس از آل واٹ یو نیڈ. ناؤ دس حدیث اور دعا اٹ سیلف ٹیلز کہ آپ نے دعا کر لی, آپ نے اللہ کے ہاتھ میں سپرد کر دیا ہے معاملہ. ٹھیک ہے, اب آپ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ اگر تمہیں کوئی اس طرح کی ہنٹ ملے تو یہ ہے. اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارے کے بعد تو سونا بھی ہوتا ہے, رات کو ہی کرنا پڑے گا کیونکہ سوئے نہیں ہیں تو پھر کیسے ہو گیا. نو, ناٹ ایٹ آل. آپ فجر کے بعد استخارہ, بلکہ فجر کے بعد تو زیادہ بہت اچھا بابرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے پوری امت کے لیے برکت کی, تو آپ نے اللہ کے سپرد کر دیا معاملہ. اور اب اللہ ول میک دا میٹرز, ٹیک کیئر آف دا میٹرز. اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی, اگر نہیں بہتر تو آپ نے بہت اچھی دعا مانگی ہے کہ میرا دل سے پھیر دیں. جب دل ہی پھر گیا تو پھر تو آپ برا بھی نہیں فیل کریں گے, اور کچھ بہتر میرے حق میں آلٹرنیٹیو کر دیں. اچھا میں اس کی ایک پریکٹیکل ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل وہ جاوید اور پروین والا کیس ہی لے لیتے ہیں, کیونکہ عام طور پہ لوگ استخارے کی دعا جو ہے وہ شادی بیاہ کے معاملات میں بہت زیادہ مانگتے ہیں, باقی اعتبار میں شاید اتنی نہیں مانگتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ معاملات مجھے بہت اچھی طرح آتے ہیں. حالانکہ استخارہ کسی بھی, جب بھی آپ کراس روڈ پہ آتے ہیں کہیں پہ بھی آپ یہ والی دعا مانگ سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات ہم نے بتا دی کہ جی دونوں معاملات ٹھیک ہونے چاہیے جن پہ آپ استخارہ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب آپ استخارہ کرتے ہیں تو آپ اس کے بعد کسی چیز کا انتظار کیے بغیر جہاں پہ بھی آپ کا دل زیادہ مائل ہو رہا ہے آپ اس طرف فیصلہ کر دیتے ہیں. تو فار ایگزامپل اگر آپ نے ویٹ بھی نہیں کرنا, ہاں ویٹ بھی نہیں کرنا. آپ جس طرح جاوید اگر پروین کے فار ایگزامپل معاملے میں وہاں پہ اپلائی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اپنا سی وی ڈال رہا ہے وہاں پہ, تو اب اگر تو معاملہ ہو گیا الحمدللہ, اللہ ول فیسیلیٹیٹ دیٹ پاتھ. اگر نہیں ہونا ہوگا تو خود بخود کوئی چیز ایسی آ جائے گی کہ وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. ایک فیملی نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے
مجھے کہا کہ جی اس طرح ہماری بچی کا ہم نے رشتہ کروانا ہے, تو یہ 2 پروپوزلز آئے ہوئے ہیں, تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں جائیں. میں نے کہا آپ استخارہ کریں, کیونکہ دونوں کیسز لیجٹ تھے. میں نے کہا آپ خود کریں. اچھا ایک اور امپورٹنٹ سائڈ نوٹ یہ ہے کہ استخارہ جس بندے کا معاملہ ہے وہ یا خود کرتا ہے یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بندہ جس کے جو بھی امپیکٹ ہو رہا ہے, فار ایگزامپل والدین اپنے بچے کے لیے کر رہے ہیں فار ایگزامپل, یا بچہ خود کر رہا ہے, یہ ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ جی تھرڈ پارٹی بابا جی کو آپ پیسے دے رہے ہیں, یا وہ آج کل کچھ پروگرامز بھی چل رہے ہیں کہ جی وہ بابا جی کہیں اندھیرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو پیسے دیے جاتے ہیں اور وہ لائیو استخارہ کرتے ہیں. والدین بھی اس لیے کر سکتے ہیں کہ وہ افیکٹڈ ہیں وہاں پہ, یعنی یہ بھی نہ سمجھیں کہ بچہ کہ یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے, یہ نہیں ہے, آپ ہی کر دیں میرے لیے اماں جی. یہ اماں جی اپنے پوائنٹ آف ویو سے کریں گی کہ میرے بیٹے کو کامیابی ملے, لیکن آپ نے جو کامیابی اور جو خوشی اور جو آپ کو چاہیے اس کے لیے آپ ہی نے کرنا ہے. یہ غلط فہمی بھی نہ ہو. سو بیسکلی ونس ایک دفعہ استخارہ ہو گیا اور آپ نے خود کر لیا, سب کچھ ہو گیا, اب اس کے بعد لیٹ سپوز جاوید پروین سینیریو میں جاوید جو ہے وہ پروین کے گھر پہ سی وی اپنا ڈراپ کروا دیتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر تو معاملہ ہو گیا الحمدللہ, نہیں ہوتا نو پرابلم, دوسرا جو آپشن آپ کے پاس اویلیبل تھا اس کی طرف جائیں, یا کوئی آپشن اگر اویلیبل نہیں تھا نو پرابلم, دین دا پروسیس اسٹارٹس اگین, یعنی دوبارہ سے دیکھیں یہاں پہ دیکھا, یہاں پہ دیکھا, جہاں پہ بھی ہے, اور پھر سے استخارہ کریں. اسی طرح سے اگر آپ کا بزنس کا پلان ہے, لیٹ سپوز ایک بندہ سوچتا ہے کہ جی میں نے لیٹ سپوز پنڈی میں پلاؤ کی دکان کھولنی ہے, اور دوسرا اس کے پاس آپشن یہ ہے کہ اسلام آباد میں برگر کی دکان کھولنی ہے. دونوں میں سیور فوڈ تو نہیں آپ کو کھولنے دے گا, نہیں سیور نہیں کھولنے کا, لیکن چلے ہم دیکھیں پازیٹیو تھنکنگ کی بات کریں. برگر نہیں کھاتے, پلیز 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 ریلیکس, کام ڈاؤن, میں خود پنڈی بوائے ہوں, ٹھیک ہے, اوکے. سو ایک طرف آپ کو آئیڈیا ہے کہ میں پنڈی میں پلاؤ کی دکان کھولنا چاہتا ہوں, ایک طرف آپ کہتے ہو نہیں یار اسلام آباد میں برگر کی دکان کھول لیتے ہیں. دونوں آپشنز آپ کے پاس بڑے کلیئر ہیں, دونوں آپشنز آپ کے پاس بہت اچھے ہیں, اور دونوں طرف آپ کا دل مائل ہے کیونکہ دونوں آپ کا شوق ہے. لیکن اب آپ نے استخارہ کیا, اب آپ کا تھوڑا سا دل انکلائن کر رہا تھا پنڈی کی طرف, کیونکہ آپ کو لگتا ہے یار وہاں پاپولیشن بھی زیادہ ہے اور پلاؤ چلتا بھی ہے, اور یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو رننگ میں رہے گی وغیرہ وغیرہ. سو آپ نے اس طرف جانے کا فیصلہ کیا. جیسے ہی آپ وہاں پہ گئے, جس جگہ پہ آپ نے شاپ دیکھی ہوئی تھی اور جو بھی آپ کا پلان تھا, ایک بڑا سینئر بندہ جو بزنس کمیونٹی کا ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ بھائی یہاں پہ فائدہ نہیں ہے کیونکہ مارکیٹ سیچوریٹ ہوئی ہے بیکاز آف سیور فوڈس, ٹھیک ہے, مارکیٹ سیچوریٹ ہے بھائی جان. آپ بہتر یہ ہے کہ اسلام آباد میں کوئی برگر جوائنٹ ہی کھول لیں, کیونکہ یہاں پہ نا آلریڈی پلاؤ کے 2-3 کنگز ہیں جو کر رہے ہیں, اور پلس اب وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے, بچے جوان ہو رہے ہیں, اب یہ سارے پنڈی والے بھی برگر بچے بن رہے ہیں. تو آپ برائے مہربانی آپ ایسا کریں, اب یہاں پلاؤ شلاؤ کا سین بھی ڈراپ ہو رہا ہے اور جو ہے مارکیٹ وہ ڈومینیٹ ہوئی ہے, آپ ایسا کرو. اور یہ بندہ بزنس کا بڑا ٹائکون ہے, وہ آپ کو ایڈوائز کرتا ہے اور بڑا سینسیبل بات کرتا ہے. آپ کہتے ہو یار پھر ٹھیک ایسا کرتے ہیں, اسلام آباد آلریڈی پھیل رہا ہے اور وہ دوسری طرف بھی جا رہا ہے, تو مے بی دیر آر سرٹن ایریاز جو کھل رہے ہیں وہاں پہ برگر جوائنٹ ایک بھی نہیں ہے, اینڈ مے بی اف آئی ایم اے فرسٹ موور, مجھے فرسٹ موور ایڈوانٹیج ہوگا. سو آلدو آپ نے استخارہ کیا اور آپ نے پنڈی کی طرف رخ کیا, لیکن وہاں سے دروازہ بند نظر آیا. آپ نے دوبارہ سے استخارہ کرتے ہوئے دوسرے آپشن کی طرف اب رخ کر لیا, کیونکہ اب آپ کہتے ہو کہ کیونکہ اب آپ اس کو یہی سمجھ لو کہ یہاں پہ میرے لیے پھر نہیں تھا, کیونکہ مجھے بار بار ڈیڈ لاکس مل رہے ہیں. اللہ نے معاملات ہینڈل کیے, اور آپ کو لگا کہ نہیں یہاں پہ نا مجھے ٹریک ڈیڈ اینڈ نظر آ رہا ہے, پھر آپ ادھر گئے اور انشاءاللہ وہیں پہ برکت بھی ہو گئی, آپ کو فائدہ بھی ہو گیا. سو ریممبر کہ استخارہ کرنے کے بعد کوئی خواب, کوئی سائن, کوئی فرشتہ نازل ہوگا اور مجھے آ کے بتائے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے بس استخارہ کرنا ہے اینڈ ڈو واٹ یور ہارٹ انکلائنز ٹوورڈز موسٹ. اور اگر ہو گیا تو اللہ کا شکر ادا کریں, نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں, دوبارہ شکر ادا کریں اینڈ گو دی ادر وے. 2 گھنٹے تو انتظار کرنا چاہیے دعا کے بعد, نہیں کر لیں. لوگ اللہ تعالیٰ میں مذاق کر رہا ہوں, نہیں مجھے اللہ کے لیے جیسے ہم نے پہلے کہا, جلدبازی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے لیے 1-2 گھنٹے یو ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ. ٹرو, مطلب اللہ تو ویسی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے, یو کین سمپلی گو اہیڈ. اور کبھی کبھار نا ایون لیٹ سے کوئی ایسا سچویشن ہوتی ہے, آپ یو آلموسٹ میڈ دا ڈیسیژن اور آپ نے استخارہ نہیں کیا تھا, آپ تب بھی استخارہ کر لیں. ٹرو. سو what you're doing is کہ آپ اس ڈیسیژن میں یہ جو ساری دعا ہے نا یہ آپ اس میں شامل کر رہے ہیں. سو اٹس ناٹ نیسسری کہ ہر دفعہ آپ بہت 2 بڑے کنفیوز ہوئے تبھی استخارہ کریں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ ڈیسیژن مجھے لگ رہا ہے یہی میں نے جانا ہے, آپ اس کو استخارہ کر کے. گوگلی آ رہی ہے, ایک اور گوگلی آ رہی ہے. کون کھیلنا پسند کرے گا, مجھے بندہ بتائیں تاکہ میں اس کو گوگلی کرا. علی دشام آ رہی ہے گوگلی. سوال یہ ہے کہ ایک خاتون ہے, اور یہ ریئل سوال ہے, میں آئی ایم ناٹ میکنگ دس اپ. اس کا نام پروین تو نہیں, بس پروین نہیں ہے, پروین نام نہیں ہے, نام کچھ اور ہے. تو پروین اور جاوید ہمارے بڑے پسندیدہ نام ہے, ہم اس کو اکثر یوز کرتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے. اگر آپ کا نام پروین یا جاوید ہے تو کیپ ان مائنڈ کہ اس کہانی کا تعلق یہ سارے فرضی کردار ہیں, کسی کا نام ریئل نہیں ہے. جس طرح ڈراموں کے شروع میں آتا ہے نا یہ ساری فرضی کہانیاں, لیکن یہ ٹریڈ مارکس ہیں, لیکن ہمارے ٹریڈ مارکس ہیں, میں اکثر یہ نام یوز کرتا ہوں. اچھا تو خیر اینی وے, تو ایک ریئل سوال ہے, وہ یہ ہے کہ ایک خاتون ہے, ان کی شادی ہو چکی ہے, ان کے 2 بچے بھی ہیں. اب ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا ہسبینڈ جو ہے نا وہ اچھا آدمی نہیں ہے, مطلب کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, میرا سنتا نہیں ہے, دیتا نہیں. اب وہ استخارہ کر رہی ہیں کہ یا اللہ
یہ جو فیصلہ میں نے کر دیا ہے, 2 بچے بھی ہو گئے ہیں, اس میں اگر تو خیر ہے تو مجھے جاری رکھ, اور اگر نہیں ہے تو پھر مجھے پلیز آئی وانٹ ٹو ایگزٹ دس ریلیشن شپ. اب مجھے بتائیں کہ اس طرح کے معاملات میں اگر فار ایگزامپل آپ کو آپ کے ہسبینڈ کی کوئی بات پسند نہیں ہے, یا ہسبینڈ کو وائف کی بات پسند نہیں آئی, ہسبینڈ بھی فار ایگزامپل سوچ رہا ہے کہ میری بیوی نے آج جو ہے نا وہ کھانے میں نمک زیادہ تھا, تو اب آپ استخارہ کرنے بیٹھ گئے, یا اللہ 2 بچے بھی ہو گئے, بیوی بھی ہے, اب میں سوچ رہا ہوں کہ یا اللہ یہ میں نے ڈیسیجن صحیح کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اس طرح کے بندے کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ سب سے پہلے تو میں اس کی جو دینی تعلیمات سے ناآشنائی ہے اور جاہلیت سے وابستگی ہے, اس پہ ماتم اناؤنس کروں گا, ٹھیک ہے, کہ یہ کس قسم کی جو وہ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں بالکل بھی ایسی ویسی کوئی چیز ہے, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو بلیسنگ ملی ہے شادی اور پھر جو بچے, تو اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے ہیں, یو ہیو ٹو میک اٹ ورک. کیونکہ دیکھیں سبحان اللہ شیاطین جو ہیں وہ روزانہ باہر نکلتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ان میں سے سب سے زیادہ شاباش کس کو ملتی ہے؟ جو میاں بیوی میں طلاق جو ہے کروا دیتا ہے. تو یہ تو سب سے پسندیدہ چیز ہے شیطان کے لیے. تو اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان چیزوں پہ استخارہ کریں. ٹیکنیکل پارٹ یہ ہے کہ خیر آپ نے جو سوال کیا تھا نا اس میں یہ تھوڑا سا تھا کہ جو ڈیسیجن ہو چکا ہے اس پہ تو استخارہ نہیں ہو سکتا نا. اب تو شادی ہو گئی ہے, اب شادی ریورس تو نہیں ہو سکتی. ویسے ہو بھی سکتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے, ڈیورس ہو سکتے ہیں. I wanted to highlight this point actually کیونکہ یہ گوگلی صحیح طرح سے گوگلی ہے. ویسے اگر سیریس لیں ایسا پوائنٹ ہو سکتا ہے ویسے کہ جو آپ نے ڈیسیژن لی ہے اور 2 بچے بھی ہو گئے ہیں, and there are some things that you have seen in your husband or in your wife. But that is not in question. The question is کہ استخارہ is doing right or not. No, yes, I think it applies to this question as well کہ اگر غلط ہے but that person, that wife or that husband is not 100% clear. وائف خاص طور پہ وہ زیادہ اس معاملے میں پریشان ہوتی ہیں کہ میرا ہسبینڈ مثال طور پہ نماز پڑھنا نہ ہو اور اس پہ وہ فیل کرنا ندامت, وہ تو اور بات ہے, لیکن وہ کہتا ہے جی کوئی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے. تو یعنی یہ تو ایک بہت بڑا معاملہ ہو گیا سیریس. یا اسی طرح کوئی اور بہت برے کام میں بہت ایول انسان وہ ہے, اور یہ ڈاواں ڈول ہے خاتون جو ہے اس وقت, یہاں پہ تو استخارہ کرنا نہیں چاہیے. اچھا ایک چیز یہاں پہ میں ایڈ کر دوں, جس طرح علی بھائی نے کہا نا, علی بھائی نے ویل پلیڈ کیا ہے آپ نے ماشاء اللہ. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ مشورہ کرتے ہو شادی بیاہ سے پہلے, ساری باتیں مشاورت ہوتی ہے, آپ امی ابو سے بھی بات کرتے ہو اور ریسرچ بھی کرتے ہو, پھر فائنلی آپ نے استخارہ بھی کیا, ڈیسیجن لے لیا, بیکاز آپ نے جو بیسٹ پاسبل آپشن تھا وہ آپ نے کر دیا, رائٹ. اور آپ نے یہ دعا کی یا اللہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے اس کی طرف لے جا. ناؤ واٹ ہیپن واز کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مشاورت کریں اور مشاورت کرنے کے بعد فیصلہ کر لیں, اس کے بعد فتوکل اللہ, اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں گے آپ. اچھا توکل کرتے رہیں, چھوٹی موٹی نوک جھوک, نمک زیادہ ہو گیا, مرچیں زیادہ ہو گئیں, ہسبینڈ نے مجھے یوں کہہ دیا وہ کہہ دیا, اس پہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ اب فوراً سے استخارے شروع کر دیں کہ جی یہ ریلیشن شپ ڈیسیژن غلط ہوا ہے, نہیں. ہاں لیکن کبھی کبھار کچھ سرکمسٹانسز بدل جاتے ہیں, حالات بدل جاتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی نئی ایویڈنس کمز ٹو لائٹ. فار ایگزامپل آپ کو پتہ چلا کہ ہسبینڈ نے جو مجھے بتایا تھا وہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے, دھوکا ہوا ہے. فار ایگزامپل بہت سارے اس طرح کے بھی میرے پاس ریئل ٹائم کیسز ہیں جہاں پہ مس انفارمیشن اور مس کمیونیکیشن جان بوجھ کر ہوئی ہے, نہیں بتایا گیا کہ یہ معاملات اس کے ہیں. یا فار ایگزامپل اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. شادی ہوئی, ہسبینڈ نے ڈسکلوز نہیں کیا کہ وہ ایک ڈرگ ایڈکٹ ہے یا وہ الکوہول ایڈکشن ہے اس کو, یا پہلے سے شادی شدہ ہے, یا پہلے سے شادی شدہ ہے, یا کچھ اور ایسی بات ہے, اور بڑی میجر باتیں ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ شادی کر کے ہاں نہیں بالکل ٹھیک ہے, اور وہ یہ بھی کہہ دیا جی 5 وقت نمازی اور یہ وہ, لیکن جب شادی ہوئی تو پتہ چلا ان میں سے کچھ بھی بات ٹرو نہیں ہے, بلکہ اس نے اپنی ایج بھی غلط بتائی تھی. ایج اس نے بتایا تھا کہ لیٹ سے وہ 30 ایئرس کا ہے, ایکچولی وہ 40 ایئرس کا ہے. تو اب جا کے نا ایک دم سے ایٹم بم مارا آپ نے اپنی فیملی کے اوپر, ظاہری بات ہے, اور آپ نے میں بھی یہ بہت لیٹر آن ڈسکلوز ہوئی ہیں باتیں. تو اس ٹائم پہ جینون چیزیں بنتی ہیں. یا پھر آگے جا کے ہسبینڈ ویسے پہلے بالکل ٹھیک تھا, 10 ایئرس کے بعد ہی بیکمز ویری ابیوسو, وائف بیٹنگ شروع کر دیتا ہے اور زیادتیاں کرتا ہے, نفقہ پورا نہیں کرتا. اس ٹائم پر اب ناؤ دا وومن ہیز این اپرچونیٹی. اینڈ ایون اگر فار ایگزامپل ریورس میں ہوا ہے کہ فار ایگزامپل عورت بہت اچھی تھی لیکن آگے جا کے کچھ اور ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ بالکل ڈیل بریکرز بن جاتے ہیں, اس ٹائم پہ اب آپ نے دیکھیں یو ہیو ٹو پک دا لیسر آف 2 ایولز, کیونکہ دونوں مسئلے ایول ہیں. آپ اگر کہتے ہو جی ڈیورس ہو جاتی ہے, دیٹس آلسو ناٹ ریکمینڈیڈ کہ اس طرح ایک دم سے آپ ڈیورس کی طرف چلے جائیں. دوسرا یہ کہ جو بچے اس ماحول میں رہیں گے وہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. دیکھیں ایک طرف یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ ہم نے میرج کو بچانا ہے, ہم نے سیو کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, بٹ دوسری طرف ایک اور آپشن یہ ہے کہ یار اس گھر میں اور بھی لوگ رہتے ہیں اور ان پہ جو اثر پڑے گا ود اے فادر لائک دس اور اے مدر لائک دس کوڈ آلسو ہیو ویری ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز. سو اس ٹائم پہ پھر آپ ڈیفینیٹلی آپ استخارہ ہی کرو گے کہ بھائی یا اللہ میں بڑی مصیبت میں ہوں, کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ادھر جاؤں تب بھی مسئلے ہیں, ادھر جاؤں تب بھی مسئلے ہیں. آئی ریئلی ڈونٹ نو
what step I should take. بالکل. تو اس ٹائم پہ آئی تھنک پھر آپ کو استخارہ کرنا پڑے گا اور پھر آپ کو اللہ پہ توکل بھی کرنا پڑے گا. البتہ جا بھائی اس میں نا استخارے سے پہلے بلکہ کچھ کیسز میں نا یہ کیس ٹو کیس ویسے ویری کرے گا, یہ بہت شادی بیاہ کے معاملے بہت پیچیدہ ہوتے ہیں ہر جگہ پہ. جو آپ کے سوال کا پہلا اسپیکٹ تھا نا کہ غلط بیانی کی اور بعد میں پتہ چلا بالکل ہی غلط تھا اور کافی عرصہ گزر گیا ہے اور لیٹ سے بچے بھی ہیں, تو زیادہ بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یو ہیو ٹو سی دیٹ کرنٹ ٹائم ہے کہ اس وقت کیسا چل رہا ہے, کیا معاملہ. تو آپ استخارہ اس بارے میں سوچنے کی بجائے آپ پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے نا خوب ساری کہ یا اللہ اب یہ جو ہو گیا, ایک تو اس کی مجھے بہتر کمپنسیشن دیں, مجھے میری بچوں کو بھی دیں اور میرے ہسبینڈ کو یا میری وائف کو نیک بنائیں, اور تہجد میں دعا مانگیں, یعنی اچھے طریقے سے دعا مانگیں. اگر کبھی بھی نہیں ہو رہا اور بہت ہی غلط چیزیں نکل رہی ہیں اور اس کے بڑے غلط ایسپیکٹس ہیں جیسے آپ نے بعد میں بتایا, پھر آپ ایون دین کبھی کبھار دیکھیں سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سے چلے غلط بیانی بھی ہوگی, سب کچھ ہو گیا, ایون دین آپ کہتے ہو چلو یو نو واٹ I can still live with this guy اور I can still live with this woman despite the fact کہ مجھے مس کوٹ کیا گیا. ٹھیک ہے آپ کا دل بڑا ٹوٹتا ہے کہ آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا, آپ نے میرے ساتھ 2 نمبری کیوں کی. بٹ ناؤ since it's been like 8 years 10 years 12 years of marriage, تو اب آپ کی نا کیمسٹری بن گئی ہے. obviously شروع میں غلط بیانی ہوئی, دھوکا ہوا, لیکن اب معاملات کمپنسیٹ کر دیں ہسبینڈ یا وائف. یہ تو ہمیشہ فیکٹر رہے گا کہ آپ کسی چیزوں پہ سمجھوتا کر لیتے ہو, اینڈ میرج از آل اباؤٹ کمپرومائز. ایون میں کہتا ہوں غلط بیانی نہ بھی ہوئی نا, یو ول اسٹل ہیو ا لاٹ آف سرپرائزز. مطلب یہ تھوڑی ہوتا آپ کو جو شادی سے پہلے لگ رہا تو وین یو اسٹارٹ لیونگ ود اے پرسن, ون ایک تو وہ that's when you get to know the person, right. اور نمبر 2 ہوتا ہے کہ یار ویسے بھی انسان نا ود ایج ود ٹائم ویسے بھی چینج ہو جاتا ہے یار. کبھی کبھار آپ کے حالات و واقعات ایسے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے شروع میں وہی جس آپ نے کہا شروع میں اچھا تھا, ایکچولی جینوئنلی اچھا تھا, کچھ ایسی سچویشن ہی خراب ہو گئی یا شروع میں ایکچولی میں اچھا نہیں تھا اور بعد میں اچھا ہو گیا. سو تھنگس کین چینج. زیادہ تر ایسا شروع میں اچھا نہیں بعد میں اچھا ہونے والے زیادہ تر استخارہ والا اس کے اندر جو ایلیمنٹ تھا نا, ایک منٹ, یہ جو کچھ ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں نا ان کو بھی میرے خیال ہے ڈسکس کرنا چاہیے. جس طرح کے ابیوسو ہسبینڈز ہیں, جو وائلنس وغیرہ جہاں پہ ہوتا ہے, میرے خیال ہے ان کیسز میں تو ڈیفینیٹلی ایکشن جو ہے وہ لینا چاہیے. ان کیسز میں بالکل بھی یہ میرا نہیں خیال کی ترغیب دینی چاہیے جہاں پہ کسی کی جان کو خطرہ ہے, فار ایگزامپل کہ آپ جو ہے وہ کمپرومائز کریں. I think this should be highlighted. اس طرح کے معاملات میں نارملی ہم یہ کہتے ہیں کہ فیملی کو اسٹیپ ان کرنا چاہیے, اور وہ جا کے اگر تو بندہ شرافت سے سمجھ جاتا ہے فیئر انف, لیکن واقعی میں اگر جان کو خطرہ پڑ گیا دین اوبیسلی اس کے اندر پھر مقاصد شریعت میں جان مال عزت آبرو کا تحفظ پہلے ہے اور باقی چیزیں بعد میں. تو آئی تھنک آف کورس وی انڈرسٹینڈ کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں اور اس میں کیس ٹو کیس چیزیں ویری کرتی ہیں. دا پوائنٹ آف دا کوشچن واز کہ سم ٹائمز پیپل وین دے ہیو میڈ اے ڈیسیژن اور اس میں وہ آ گئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو انوالو کر چکے ہیں اس کے اندر, اب چھوٹی موٹی کوتاہیوں غلطیوں کے اوپر وہ جو ہے نا استخارے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایک مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے کہ یو نو واٹ ابھی بھی مجھے نا اس سے ایگزٹ کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے. حالانکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تحد استطاعت, اور یہ تحد استطاعت کو نا ہائی لائٹ کر دیں, ایگزٹ نہیں کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں یہ وہ پوائنٹ آ گیا ہے جو میک اور بریک سچویشن ہے, دین اوبیسلی شریعت آپ کو ایک راستہ دیتی ہے ٹو میک این ایگزٹ فرام دیٹ ریلیشن شپ, اور اس ایگزٹ کے ٹائم پہ بھی آپ استخارہ کر لیں کہ یا اللہ یہ معاملہ میرے سامنے اس طرح سے آ گیا, اب میں استخارہ کر رہا ہوں اس کے اوپر کہ مجھے اس میں کنٹینیو کرنا چاہیے, اس میں خیر زیادہ ہے یا میرے ایگزٹ میں خیر زیادہ ہے. دونوں میں آپ کو پرابلمس نظر بہرحال آ رہے ہوتے ہیں, ایگزٹ کرنے میں بھی آ رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر رہنے میں بھی آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور پھر آپ اللہ سے یہ کہتے ہو کہ اللہ آئی ایم ویری انکیپیبل اور انکمپیٹنٹ ٹو میک دس ڈیسیژن آن مائی اون, آئی نیڈ یور ہیلپ, اور پھر آپ اللہ پر توکل کرتے ہوئے وہ فیصلہ کر جاتے ہو. تو آئی تھنک اس طرح سے اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اٹ ول میک اے لاٹ مور سینس. اچھا لاسٹلی میں ایک اور ٹاپک چھیڑنا چاہوں گا, وہ ہے اگین اٹس ریلیٹڈ ٹو دس نیو ایج ریلیجن اسٹف جو ہم لوگ پڑھتے سیکھتے ہیں دیکھتے ہیں لوگوں کو بات کرتے ہوئے. ایک نیا کانسیپٹ جو ہے وہ آتا ہے کہ اینڈ آئی واز ویری سرپرائز ٹو سی دس کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 AM to 5 AM کے بیچ میں نا ایک میجک آور ہوتا ہے, میجک آور ہوتا ہے, اور اس کو چائنیز اس میں جو ہے نا لنگ مریڈین بھی کہتے ہیں. اینڈ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 3 to 5 AM کا ٹائم ہے نا, اس میں جو بھی کچھ آپ سوچتے ہو وہ چیزیں تو لازمی مینیفیسٹ ہو جاتی ہیں. اینڈ دیر از اے بک بائی رابن شرما کی ایسی کتاب ہے وہ جو 5 AM کلب والی ہے نا, جس میں اے لاٹ آف ٹاپ CEOs اینڈ ایگزیکٹیوز وہ سارے 5 بجے اٹھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ اس میں اٹھنے کی بہت سارے اور بھی افادیتیں ہیں, لیکن میں جس بات پہ سوچ رہا تھا, میں حیران ہو رہا تھا کہ دیکھو یار یہ نیو ایج ریلیجن والے کتنے دور چلے گئے. اللہ کا دین آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا تہجد کے ٹائم کی اہمیت, کہ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ آپ کی سن رہا ہوتا ہے. آپ کو بتا چکا تھا فجر کے نماز کے بعد کی جو برکات ہیں وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو سب کو ریسیو ہو رہی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ٹائم ہی برکت والا ہے. اب یہ لوگ جو ہے نا نیو ایج والے نا اپنی طرف سے نا کانسیپٹ نکال, ہم بڑا تیر مارتے ہیں, ہم نے جو ہے نا ایک نیا کانسیپٹ ڈسکور کیا کہ 3 سے 5 بجے کے بیچ میں 1 گھنٹہ ہوتا ہے, وہ میجک آور ہوتا ہے, اس میں نا تمہاری خواہشیں پوری ہوتی ہیں, اس میں نا تو جو بھی جس چیز میں تم ہاتھ ڈالو گے نا اس میں تمہیں خیر ملنا شروع ہو جائے گی. اینڈ لٹرلی لوگ کتابوں پہ کتابیں لکھنا شروع کر دیں گے اس ٹاپک کے بارے میں. تھوڑا سا اگر تم نے دین پڑھ لیا ہوتا نا تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ اس کے بارے میں ہمارا ایکچوئل دین کیا
کہتا ہے, جو رب کائنات ہے اس نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہم یہاں پہ تھوڑا سا اس میجک آور کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں کہ ایک تو یہ جو تہجد کا ٹائم ہے, اگر آپ واقعی میں چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں چیزیں ہوں جو آپ چاہتے ہو, تو اس کے لیے تہجد کا ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہے. اینڈ دین دا ٹائم آفٹر فجر پریئر, یعنی وہ جو ٹائم ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی برکت سب سے زیادہ ہوتی ہے. اور صحابہ میں ایسے بھی تھے جو اس ٹائم پہ نا اپنی کھیتی باڑی کرتے تھے, اور کوئی ان سے پوچھتا کہ بھئی یہ ٹائم فجر کے بعد کا تم ذکر کرو, اذکار کرو. انہوں نے کہا بھئی جب اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ یہ ٹائم برکت والا ہے, ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو دنیاوی کام بھی ہیں وہ بھی اگر ہم اس ٹائم میں کرتے ہیں تو اس میں بہت برکت آتی ہے. اور میں خود آپ کو گواہی دے سکتا ہوں کہ وین ایور یو میک اٹ اے ہیبٹ آف اسٹڈیئنگ ایٹ دس ٹائم, یعنی جو فجر کے بعد والا ٹائم ہے نا, یعنی اللہ سے مانگنے والا ٹائم جو ہے نا وہ تہجد والا ٹائم ہے. لائک ویسے تو سارا دن مانگ سکتے ہیں آپ, لیکن اصل میں اگر یعنی ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ اف یو ٹرولی وانٹ سم تھنگ اینڈ اف یو آر ناٹ پریئنگ تہجد فار اٹ دین مے بی یو ڈونٹ وانٹ اٹ. یعنی اگر آپ زندگی میں کچھ واقعی میں چاہتے ہو نا, اف یو ریئلی ریئلی وانٹ سم تھنگ, اف یو ریئلی ڈیزائر سم تھنگ, اور اگر آپ اس کے لیے تہجد نہیں پڑھتے تو پھر آپ اس کے بارے میں اتنے سیریس نہیں ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے آگے جو فجر کے بعد والا ٹائم ہے, دیٹس اے ٹائم آف برکہ. سو اف یو وانٹ ٹو سے لیٹس سے ورک آؤٹ, اور اف یو وانٹ ٹو میک ذکر, اور سے اف یو وانٹ ٹو ریڈ سم تھنگ, دیٹ از دا بیسٹ ٹائم جہاں پہ آپ کا مائنڈ فرام بایولوجیکل فزیولوجیکل ایسپیکٹ ایز ویل سب سے زیادہ الرٹ ہوتا ہے, اور دینی اعتبار سے ہمیں پتہ ہے کہ وہ برکت کا ٹائم ہوتا ہے. سو وی ہیو ٹو میک دا موسٹ آف اٹ. تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ ہم اپنے ویورز اینڈ لسنرز کو یہ بھی بتائیں کہ ان ٹائمز کی جو اہمیت ہے, فورگیٹ نیو ایج ریلیجن, فورگیٹ وہ جو باتیں کر رہے ہیں اور اپنی شوگر کوٹ کر کے ہمیں جو نا وہ میٹھی گولیاں دے رہے ہیں, وہ جو ہمارا دین پہلے بتا چکا ہے. سو مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ جو آج کل کے نوجوان ہیں وہ ان چیزوں سے انسپائر ہو سکتے ہیں. یار وہ ایلون مسک نے نا اس کے بارے میں کہا ہے فلاں, یار اللہ کے بندو, اللہ کے نبی نے جو کہا ہے وہ تم بھول گئے. ان کی ریسرچ کو ہم ایڈوانس کر کے نا اس کو ایکوریٹ ٹائم بتا دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں آپ نا مغرب سے لے کے فجر تک کا ٹائم کیلکولیٹ کریں, اور لاسٹ تھرڈ ہے نا وہ پورا کلیکٹ کر لیں. پورا ٹائم میجک آور ہے, وہ پورا ہے. آپ کا 3 to 5 پہ نہ رہے, آپ اس کو یہ شفٹ بھی ہوگا. تو جب اس میں تو سبحان اللہ جو ٹائم ہے نا, یہ جو سارے ہے اس کے اوپر تو اتنی باتیں ہیں کہ بندہ یہ تو پورا ایک پوڈ کاسٹ اس پہ علیحدہ بھی کی جا سکتی ہے. بٹ جو آپ نے پہلی بات چھیڑی ہے نا کہ اف somebody از سیریس اباؤٹ اینی تھنگ اور اس کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے اور وہ اس ٹائم کو پہ نہیں اٹھ رہا, دین ہی از ایکچولی ناٹ سیریس اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز, اتنا زبردست یہ کومبو ہے نا کہ تہجد کا ٹائم از دعا والا, عبادت والا, اینڈ اگلا جو ہے نا وہ پریکٹیکل والا ٹائم آ جاتا ہے فجر کے بعد. نا یو اسٹارٹ ڈوئنگ واٹ یو نیڈ ٹو ڈو فار دیٹ فار دا فلفلمنٹ آف دا دعا. وہ جو آپ نے بتایا نا کہ جو اللہ پہ ایسے توکل کرو جس طرح پرندہ کرتا ہے نا, تو پہلے تو دعا کر لی, سارا کچھ کر لی, اب اس جو دعا جس کے لیے رزق کے لیے دعا کی ہے. اور بلکہ یہ جو صحابی تھے صخر الغامدی, جنہوں نے یہ جو حدیث نریٹ کی تھی کہ صبح کے ٹائم میں برکت والی, وہ کہتے ہیں کہ آئی اپلائڈ ونس آئی ہرڈ دس حدیث, میں نے اپنا جو کاروبار تھا اس کو میں نے شفٹ کیا تھا کہ رائٹ آفٹر فجر آئی یوز ٹو ورک آن مائی بزنس. اینڈ کہتے ہیں آئی ایٹریبیوٹ اینڈ ہی بیکیم ویری رچ, فلتھی رچ. کہتے ہیں میں اس جو اپنے جو میں نے دنیا میں اتنا مال کمایا نا, وہ ایٹریبیوٹ کرتا ہوں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو میں نے اس کو فالو کیا تھا نا, تو اس وقت میں جو برکت تھی اس کی وجہ سے ہو گیا تھا. اینڈ ناؤ یو کین ڈو وٹ ایور, مطلب وہی آپ نے ورک آؤٹ کہا, somebody wants to study for the exams, do it during this time. جس نے ورک آؤٹ کرنا ہے وہ اس ٹائم ورک آؤٹ کرے, کسی نے حفظ کرنا ہے, مطلب دس از دا ٹائم جو کریں گے نا اس میں برکت آٹومیٹکلی آ جائے گی. اور جو پچھلا ٹائم ہے جس میں آپ نے دعا کرنی ہے, اچھا اس میں تہجد سے ریلیٹڈ پرسنلی مجھے ایک چیز بڑی زبردست لگتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ نا ڈیورنگ ڈے دعا بھی کر رہے ہیں, عبادت بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں نا, یو کین ناٹ ڈو اٹ اوے فرام دا پبلک آئی. بالکل چھپ کے نہیں, آپ نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے نا, آپ جتنی مرضی دعا کریں کہیں نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے یا کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. دس از سم تھنگ وچ از ڈن کمپلیٹ ان سیکریسی. آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل آپ ہیں, تو اس کے اندر جو اخلاص کا ایلیمنٹ ہے نا وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے. یو ناٹ ڈوئنگ اٹ فار اینی بڈی, یو جسٹ کانٹ ڈو اٹ. مطلب ہاں کوئی اگر گھر میں بہت پبلکلی سب کو جگہ جگہ کر میں تہجد پڑھنے لگوں پھر شاید ڈفرینٹ گیم ہے, لیکن چانسز آر کہ آپ اکیلے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے 1-on-1 کر رہے ہیں, خاموشی ہے, ماحول ایسا ہے. اٹ از ون آف دی موسٹ امیزنگ ٹائمز. اور اسپیشلی یہ جو سیزن ہے سردیوں کا, آئی تھنک دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو ڈیولپ دس ہیبٹ بائی دا وے, کیونکہ راتیں لمبی ہیں. آپ نے مطلب گرمیوں میں تھوڑا مشکل ہو رہا تھا کہ آپ کی کم نیند ہو رہی تھی, ایون اف یو سلیپنگ لیٹ, آپ 11-12 بجے بھی سو رہے ہیں. آج کل کے ٹائم پہ آپ 5 بجے بھی اٹھ جائیں, 5 بجے, یو اسٹل ہیو ہاف این آور, آپ 2 رکعت پڑھیں اور آپ آنیسٹلی اللہ تعالیٰ سے نا گڑ گڑا کے دعائیں کرنا شروع کریں. اور آپ دیکھیں, یو نو آئی جسٹ فیل دس از ون آف دوز تھنگس کہ اس ٹائم پہ تمہیں حاضر پیپل شوڈ ناٹ یو نو ویسٹ دس ٹائم. میں اللہ تعالیٰ نے نا اس کی تھوڑی سی وہ ایکنالجمنٹ خود سے بھی کی ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں نا کہ راتوں کو قیام کیا کرو, اور
اس میں فرما رہے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، میں ایگزیکٹ ترجمہ نہیں کر رہا، کہ اس میں ہمیں پتہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک اس میں نا نفس کو کچلنا پڑتا ہے، اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے پھر یعنی یہ صحیح سب سے زیادہ درست بات کو درست کرنے والا ہے، اقوام قیلا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ خود ہی ایک اور بات بھی بتا رہے ہیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ دن کو تو تمہیں اور بہت سارے شغل ہوتے ہیں نا، بہت سارے کام ہوتے ہیں، ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے. فجر کے بعد کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی نا ہمارے لیے، اللہم بارک لامتی بکورہا، کہ میری امت کی فی بکورہا، میری امت کی جو صبح ہیں ان میں برکت ڈال دیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا موجود ہے. تو اس لیے آپ چاہے بزنس کریں فجر کے بعد، چاہے قرآن سیکھیں، کچھ بھی کریں پازیٹیو، رائٹ غلط. اچھا علی بھائی، میں آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ وہ یہ کہ ہمارے یہاں پاکستان میں جنرلی ٹرینڈ یہ ہے کہ چاہے کوئی بزنس ہو، کوئی دکان ہو، وہ سب 11-12 بجے کھلتے ہیں، اور جتنے بھی آپ بڑے شہروں میں جائیں گے تو آپ کو اور زیادہ ملے گا. یعنی دیہات میں پھر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ نیچرل کلاک کے ساتھ الائنڈ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہی وہاں پہ مرغے صبح بانگے دیتے ہیں نا، لوگ اٹھ جاتے ہیں اور کھیتوں میں کام شروع کر دیتے ہیں، اینڈ دیر ارلی رائزرز. یہاں پہ جو ہے نا شہروں میں الٹا حساب ہے، شہروں میں دکانیں کھلتی ہی تقریباً 11 بجے ہیں، 12 بجے ہیں، اور پھر راتوں کو لیٹ تک جاتی ہیں. لائک ابھی یہاں پہ آپ جائیں گے تو ابھی رات کو مطلب رات 1 بجے 2 بجے تک کئی دکانیں کھلی رہتی ہیں. اور پھر ہم امید کرتے ہیں کہ جی اس نیشن کے اندر برکتیں آ جائیں گی اور رحمتیں آ جائیں گی، جو پوری نیشن جو ہے. اور دیکھیں ایک طرف یہ حال ہے، دوسری طرف جو ہم ویسٹ کو دیکھ کے آتے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ جو جرمن کورسپونڈنٹ بیٹھے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے، ویسٹرن ورلڈ کے اندر انگلینڈ میں نے دیکھا لوگ بہت ارلی رائز کرتے ہیں، اور وہ نبی کی سنت کو وہ فالو کر رہے ہیں صحیح معنوں میں. اور ارلی شاپس بھی بند ہو جاتی ہیں. لائک لٹرلی انگلینڈ اور آسٹریلیا میں دیکھا 5 ساڑھے 5 6 بجے کے بعد سناٹا.com ہوتا ہے. دیکھیں فارمیسیز میں نے دیکھا ہے کہ کچھ فارمیسیز ہوتی ہیں جو آل نائٹ ہو جاتی ہیں، یا مے بی وہ بھی 12 بجے تک ہوتی ہیں. ادر دین دیٹ میجر جو دکانیں ہیں وہ ساری بند ہو جاتی ہیں. ہاں اس کے علاوہ اور کوئی چھوٹے موٹے بزنسز ہوں گے وہ آن ہو گئے. ادر وائز بائی اینڈ لارج جو آپ کے شاپنگ وغیرہ کا کام ہے نا وہ سارا ختم ہوتا ہے. یہاں پہ اسٹارٹ ہی آفٹر آورز ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ ہماری قوم کیسے اپنے قبلے کو درست کرے اور واپس اس ٹریک پہ آئے جہاں پہ ہونا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ دس از ہاؤ شیطان ہیز کرپٹڈ دا سوسائٹیز. سوسائٹی جو ہے وہ بندوں سے مل کے بنتی ہے، اور شیطان کا جو ہدف ہے ایکچولی تو یہی ہے. اور سب سے زیادہ جلگار بھی جس بندے میں جتنا ایمان ہوتا ہے اس کے ساتھ اتنا ہی بڑا شیطان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اتنی زیادہ اس پہ جلگار ہوتی ہے. تو یہ سوسائٹی کی ایک کرپشن کی مینیفیسٹیشن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں مسلمانوں میں خاص طور پہ، کہ وہ جو برکت والا ٹائم ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا فار ایگزامپل. اور ہم نے ہر چیز جو ہے نا وہ بالکل 180 ڈگری اپوزٹ جو ہے نا اس پہ آ گئی. تو ہینس ہماری پروڈکٹیوٹی بھی اسی اعتبار سے پھر جو ہے وہ، چاہے وہ آپ ورلڈلی اعتبار سے ترقی دیکھ لیں، ریلیجن میں دیکھ لیں، کسی اور چیز میں دیکھ لیں، تو وہ سبھی چیزوں میں اس کا ایک اثر جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. نیند میں برکت لے رہے ہوتے ہیں لوگ، ہاں نیند میں کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. صبح کے میں تنزیہ کہہ رہا ہوں کہ جس ٹائم کام کرنا ہے برکت لینے کا ٹائم تھا، اس وقت سوئے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. 9 10 11 بجے اٹھتی ہے بزنس کمیونٹی، اور 12 بجے پاکستان کھلتا ہے ایک طرح سے. نون 12 o'clock از نون. آدھا دن آلریڈی گزر چکا ہے اور اب آپ سٹارٹ ہو رہے ہیں. ایون جو لوگ نا ابھی جو صبح کے ٹائم پہ یا تہجد اکثر نہیں پڑھ رہی ہے اس ٹائم پہ، وہ کہتے ہیں اصل میں نا پورا دن بہت کام کرنا ہے اور رات کو اصل میں نا ذرا نیند پوری کرنی ہے، اپنی باڈی کو پراپر ریسٹ دینا تاکہ میں دن میں اچھا کام کر سکوں. مطلب ان کو سمجھ اگر آ جائے کہ اگر آپ اپنا سسٹم تھوڑا سا چینج کر لیں اور برکت والے ٹائم پر آ جائیں گے، تو جو آپ نے لسٹ میں 10 کام کرنے تھے دن میں، ہو سکتا ہے وہ 12 بجے تک دن کے آپ کے ہو چکے ہوئے ہوں. اور اگر آپ وہ ٹائم سوتے رہیں گے رات آپ اپنا، اور خیر ہم سائنس پہ جائیں، سائیکالوجی پہ جائیں، وہ ہمارا سرکیڈین ریدم اور ہاؤ ہماری باڈی کے سارے چیزیں ورک کر، ہمارے کورٹیزول لیول کس طرح رائز کرتے ہیں. مطلب ہماری باڈی جو کلاک بنی ہوئی ہے وہ رات کو سونے کے لیے اور دن میں جاگنے کے لیے. ہم جب اس کو پوٹھا اس کے ساتھ پلے کرتے ہیں تو ہماری باڈی ہی اس طرح ایکٹیو ہی نہیں رہے گی، ہمارا برین کی فنکشن اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا، ہمارے اسٹریس لیولز ہائی رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو اس طرح بھی پروون ہے. کبھی کبھی میں نا جب گرینڈ اسکیم آف تھنگز کے اعتبار سے سوچتا ہوں نا ضیاء بھائی، تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کلمہ ہے نا اور سبمیشن ہے، اسلام ہے، ایک بندے کا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی کتنی بڑی ویلیو ہے. وہ مجھے یہاں پہ تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے کہ حالانکہ ہمارے اعمال کے اعتبار سے ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی،
کہ زیادتی میں اور برائی میں. لیکن شاید وہ مسلمانوں کا ایک نا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ پہ بیلیف اور کلمہ کی کچھ برکتیں ہیں جو ابھی تک جو مسلمانوں میں چیز آپ کو وہ نظر آتی ہے, ورنہ اعمال کے طور پہ ہم نے کوئی کسر چھوڑی نہیں. اچھا, ایک جو کاؤنٹر آرگیومنٹ اکثر لوگ دیتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی سر کسٹمر ہی لیٹ آتا ہے, تو یہ بڑا بوگس آرگیومنٹ ہے یار. آپ دکان صبح کھولیں, جلدی کسٹمر آ جائے گا. اچھا دیکھیں, مطلب وہ کہتے ہیں اور جلدی بند کر دیں, جلدی بند کریں. دیکھیں کسٹمر, دیکھیں جس کو وہ چیز چاہیے ہوگی نا, وہ پھر اس ٹائم کے اندر آئے گا. اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی دکان 5 یا 6 بجے بند ہوتی ہے, کسٹمر کو بھی پتا ہے یار یہ جنرل اسٹور 6 بجے بند ہوتا ہے, سسٹم ہے وہ آٹومیٹکلی آئے گا. نہیں, لیکن ایکچولی اٹس اے کمپٹیشن ہے بھائی. اگر 4 جنرل اسٹورز ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک بند کر دیتا ہے, وہ تو اس کی اپنا گاہک مار ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں, رکو ذرا, میں بتاتا ہوں ایک اکیلا کیسے کر سکتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اکیلا. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاہور کے شہر میں ایک بہت ہی بہترین لسی والا ہے, اس کو جیدہ کہتے ہیں. میں اس کو جیدے کو انڈورس کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کوئی پیسے نہیں ملتے مجھے جیدے سے, لیکن جیدہ لسی والا جو ہے اس کو اللہ جزائے خیر دے, وہ صبح 7 بجے کی, میرے خیال 7:30 بجے اس کا بزنس بند ہو جاتا ہے. وہ فجر کے فوراً بعد کھولتا ہے, صرف 1 گھنٹے کے لیے کھولتا ہے, 1 گھنٹے کے لیے کھولتا ہے. اور جیدہ پورے لاہور میں مشہور ہے. یعنی لسی جو ہے نا وہ جیدے کے پاس لوگ آئے ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں. میں ادھر جانے کا اتفاق ہوا, میں 70 کے پیچھے بیٹھا, ایک بھائی جان, میں اپنی گاڑی میں گاڑی میں نہیں جاتی, اتنی پتلی گلی ہے. اور وہ مجھے بھائی نے کہا کہ آپ مجھے نا, ہمارے بلال بھائی ہیں لاہور میں ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے 70 یا 1 to 5 کے پیچھے بٹھایا, اور ہم لوگ بڑے مزے سے جی وہاں پہ گئے. ادھر جا کے ایک بائک اس نے کھڑا کیا جیدے کی, جب دکان پہ گئے وہاں آلریڈی کیو لگی ہوئی تھی. اس کے بعد جیدہ صاحب آرام سے آئے انگڑائیاں لیتے ہوئے, انہوں نے پہلے ٹوکن ایشو کیے, ٹوکن دیے ساروں کو, ٹوکن دے کے ہم سارے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے. جیدہ آرام سے سب کے سامنے نا لسی بنا رہا ہے, لسی بنا کے اس نے پور کرنا شروع کی, ہاف این آور میں خیال اس میں لگ گیا. اینڈ دین اس نے باری باری لسیاں جو ہے نا ٹوکن لیں اور لسی دیں. ودن 1 hour his business was done and he went home. لیجنڈ ہے میرے نزدیک جیدہ جو ہے نا, وہ لیجنڈ ہے, لیجنڈ. کیونکہ وہ بندہ دیکھو اتنا, یعنی اصل مولوی ود ایٹیٹیوڈ جیدہ ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے یار میں نے لسی بیچنی ہے, گھنٹے میں بزنس بند, میں نے سارا دن بیٹھنی نہیں. اور دیکھیں جس کو کسٹمر اس کے مطابق آیا نا, دیکھیں کسٹمر اس کے مطابق, کسٹمر جو ہے وہ جیدے سے پہلے وہاں کھڑا ہوا ہے. it's about the value and the quality that you're giving. If your product is worth it, right, people will wake up. آپ یعنی فجر پہ لوگ اٹھیں گے جو ویسے عام طور پہ نہیں اٹھتے, وہ فجر پہ اٹھ کے لسی پینے پہنچ جائیں گے. لیکن پھر اس میں جب یہ کہہ سکتا ہے نا بندہ, ایک جنرل اسٹور والا, وہ کہے گا میرا تو کوئی, میں نے تو نہیں کوالٹی لانی نا, میں نے تو جنرل اسٹور چلانا, تو میں کیا کروں. جنرل اسٹور میں بھی کسٹمر سروس کی چیز ہوتی ہے. ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں یہ پورا ایکو سسٹم ہے, دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باؤنڈ ہیں یہ. اس کا جواب وہی ہے جو آپ نے شروع میں بتا دیا ہے کہ اگر یہ نہ ہو سکتا ہوتا نا تو پھر ساری قومیں ایسی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ, اور ہمارے اور دیکھیں بارش کا پہلا قطرہ کسی کو تو بننا پڑے گا نا. آپ چلیں بہت بڑا چھلانگ نہ لگائیں, آپ چلیں دکان 12 بجے کے بجائے 11 بجے بند کرنا شروع کریں, اور تھوڑا سا 1 گھنٹہ اوپر موو کریں, آہستہ آہستہ شفٹ کریں. اینڈ لوگوں کو بھی عادت ڈالیں کہ یار یہ کام اس طرح ہوتا ہے, بیکاز ہم نے خود یہ دیکھا ہے کہ, اور پھر آئی تھنک تھوڑا سا حکومتی لیول پہ بھی ایک ہوتا ہے کہ جی جہاں پہ آئی ریمبر کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ ایک تھا کہ جی لائٹس آؤٹ ایٹ 8 o'clock اور رائٹ اکاؤنٹ, کووڈ میں بھی کیا تھا, کووڈ میں بھی انہوں نے کیا تھا کہ دکانیں جلدی بند کریں اور لوگوں کو. وہ ہم ایک دفعہ دودھ جلیبی کی دکان ڈھونڈتے پھر رہے تھے, کوئی مل ہی نہیں رہی تھی, ساری بند تھی. وہ پولیس کے ڈر سے انہوں نے وہ نیچے کیا ہوا تھا شٹر, آپ کو یاد ہے؟ جی جی مجھے یاد ہے بالکل. جی تو یعنی یہ ہو سکتا ہے اگر لا انفورسمنٹ میں بھی آ جائے, تھوڑی جو بندہ جلدی بند کر رہا ہے وہ پرابلی جلدی کھول رہا ہے. جی ہی از گیٹنگ دی ارلی مارننگ کسٹمرز, ارلی برڈ. اب مطلب جو آج بلکہ صبح کی بات ہے, اچھا وہ برکت میں بھی نے لے جنرل رہا اسٹور جانا تھا, ہمارا صرف ایک وہ مرکز میں کھلا ہوتا ہے ارلی مارننگ اراؤنڈ 7:15, باقی سارے لیٹ کھولتے ہیں. تو اب آپ نے جو چیز لینی, یو اونلی ون آپشن, وہ صبح کھولا ہوا ہے جلدی نا, تو اسے آپ نے چیزیں. ہاں یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو کمپنسیشن جو ہے نا وہ پھر صبح میں ملے گی. ڈونٹ فارگیٹ ٹو مینشن کہ وہ برکت بھی لے رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے, یہ یعنی کہ اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے آپ. اور برکت ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی بھی آپ کو بزنس کی ٹیکسٹ بک میں نہیں ملے گی, بٹ دس سم تھنگ دیٹ وی بلیو ان, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے. یعنی آپ جب حلال رزق کماتے ہو اور آپ ایکچولی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کماتے ہو, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق پہ نا کچھ چیز اسپرنکل کر دیتے ہیں جس کو ہم برکت کہہ رہے ہیں. اور جب وہ چیز اسپرنکل ہو جاتی ہے نا, آپ کے مال میں, آپ کی اولاد میں, آپ کی فیملی میں اللہ تعالیٰ سکون ڈال دیتا ہے. یاد رکھیں برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو بیکم فلتھی رچ. برکت کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے آپ اس پہ مطمئن بھی ہوتے ہو, آپ اس پہ خوش بھی ہوتے ہو, اور آپ کا کام چل جاتا ہے. یہ اصل بات ہے. اٹ کوڈ بی کہ آپ ملٹی بلین ایئر ہو لیکن آپ کی لائف میں برکت نہیں ہے, اور آپ ہر وقت ٹینس رہتے ہو کہ یار یہ میرا پیسہ ادھر ڈوب رہا ہے, اب کرپٹو میں جا رہا ہے, اب یہاں پہ جا رہا ہے, ہر وقت آپ کے سر پہ ایک ٹینشن ہے. لیکن جو بندہ چھوٹا بھی کما رہا ہے, فروٹ کی ریڑھی ہے اس کی, یا وہ کوئی ٹھیلا لگاتا ہے, لیکن اس کی زندگی میں برکت ہے, وہ کہتا ہے یار میں خوش ہوں, میں سیٹسفائڈ ہوں, مجھے جو اللہ نے دیا الحمدللہ اٹ از مور دین انف فار می. تو آئی تھنک اٹس اگین ہم لوگ گھوم پھر کے واپس اس بات پہ آ گئے, اٹس دا پاور
آف پازیٹیو سائیکالوجی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, آپ لوگ یہاں پہ آئے اینڈ آپ لوگوں نے ٹائم دیا. آئی تھنک اٹس بین اے ویری فروٹفل ڈسکشن. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اسی طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, بیکاز انہی کی لائف میں ہمارے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے, بیسٹ رول ماڈل ہے. گائز انشاءاللہ آپ لوگوں سے اب اگلے ہفتے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ ول سی یو نیکسٹ ویک, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.